اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور نے اعلان نبوت کے بعد یہ پہلا سفر فرمایا تھا اور اپنی زندگی مبارکہ میں تیسری مرتبہ مدینہ پاک کا سفر فرمایا تھا۔ جب مدینہ شریف کی بچیاں خاندان بنو نجار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اس وقت وہ یہ نعت پڑھ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ ان مبارک نعتوں کا فیض عطا فرمائے۔ اگر عربی زبان کی اس نعت کے ترجمے کے بارے میں کوئی پوچھے گا تو اردو زبان میں 20% ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے: سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آمین بھی دل سے کہتے رہیں اور دعا کریں کہ ہمارے اندر یہ آواز اخلاص کی نکلے، فرشتے بھی آمین کہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، بولیں اونچی بولیں، چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخدومہ کائنات کی شان میں میرا امام بریلی شریف کا تاجدار یوں خراج پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے: وہ مخدومہ فاطمہ جو خود بھی نور تھیں، جن کے ابو بھی نور تھے، جن کے شوہر بھی نور تھے، جن کے دونوں بیٹے حسن حسین بھی نور تھے۔ امام فرماتے ہیں: نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور نور، سبحان اللہ۔ نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ بارگاہ سرکار غوثیت مآب میں میرا امام یوں خراج پیش کرتا ہے: جو بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی سننا چاہتے ہیں اپنے گھر میں چلے جائیں، بس آپ اپنے موبائل کو چالو کریں، وہ سب لوگ آپ کے گھر پہ خود بخود آ جائیں گے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں حضور کے فیضان کے لیے حضور کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اس سے حضور کا عشق دل میں پیدا ہوتا ہے، حضور کی باتیں حضور کے عاشقوں کی بھیڑ میں سننے کے لیے ایک فوائد کے دروازے یوں کھلے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کا یہاں پر بیٹھنا ان تمام تر لوگوں کے لیے انشاءاللہ گواہی کا سامان بنا دے گا۔ بے شک آپ بیٹھے سبحان اللہ کہیں گے، جو آپ کے قریب فرشتے ہیں دوسروں کے کاندھوں پر، وہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑا فائدہ۔ دوسری بات ایک اور سن لیں، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، بس میرے مزاج کے مطابق باہر کی آواز ہے بھیا، اس کا جو ایکو ہے نا وہ بند کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے اس کو سامنے لگا دیجئے۔ ہاں، یہ اسٹار ایجنسی کی طرف سے اور چشتی ورلڈ کی طرف سے یہ ریکارڈنگ کا دور چل رہا ہے، اور عبدالجبار بھائی ابھی جب 10-20-25 دن کے بعد، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پوری دنیا دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ کون سی چھوٹی سی بستی ہے جہاں اتنی بڑی گفتگو، بڑے لوگ تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ، جہاں حضور غوث اعظم کا فیضان آیا ہوا ہے۔ ہائے الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ بیٹھے رہیں اور اپنا بھائی کام کر لیں گے تو وہ میری مطابق آواز کر دیں گے۔ کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ سب کے روحانی غذا کا بھی انتظام فرمائے۔ اس علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائیں، حضرت مولانا ارشد القادری صاحب قبلہ، ان کی ذمہ داری ہے اس مجلس کو اپنی دعاؤں سے قبولیت کی دہلیز تک پہنچائیں۔ نظامت کے لیے مولانا جمیل قادری صاحب، یہ ہولہ گڑھ حضرات، پتہ نہیں یہ اتنی باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ میرے بارے میں اسی لیے نظامت میں بھی اپنوں کو بہت منع کرتا رہا، میرے بارے میں کچھ نہ کہا کریں، اور آپ میرے خاندان کے ہیں تو کم سے کم میری آبرو بچا لیا کریں۔ دعا کریں اللہ اس محفل میں بیٹھنے کا ہمیں ثمرہ عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے، میں کل پنجاب سے آیا، موہالی سے، چندی گڑھ سے، صبح کی پہلی فلائٹ تھی، لکھنؤ اترا، پھر گھر پہنچا۔ میں آج ہوں اور کل بھی ایک جلسہ تھا، پرمیشن نہیں ملا تو کینسل ہوا ہے، پرسوں بھی ہے 3 تاریخ کو
ابھی موہالی میں تھا، اس کے 2 دن پہلے میں جودھ پور پالی میں تھا، اس کے 1 دن پہلے میں احمد آباد میں تھا. 3 دن میں 3 اسٹیٹ کا سفر، پھر وہاں سے کہاں کا بھاگتا رہا. 2 دن کے بعد پھر غوث پاک کرم فرمائیں گے، پھر میں احمد آباد چلا جاؤں گا. کئی دنوں تک مصروفیت رہتی ہے، لیکن اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کسی جلسے میں شرکت کے بعد مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی موٹا موٹا نذرانہ دے، تب میں پھر اس کے بعد دوبارہ آؤں گا. میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ لوگ حضور غوث پاک کی باتیں سن لیں، لوگ غریب نواز صابر پاک کے فیضان سے، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے، لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز معلوم ہو جائے. مسلمان بچے رات کے مغرب کی نماز کے بعد 9 بجے 10 بجے رات تک شراب خانوں کی دکانوں پہ کھڑے رہتے ہیں. اس کے قریب سے گزرنے پر جو رونا آتا ہے، نہ تو کوئی جلسے کی لائٹ اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، نہ کبھی کبھی دسترخوان کے کھانے اچھے لگتے ہیں. مسلمان لڑکیوں کی آوارہ گردی، ان کی عریانیت، ان کی بے پردگی سے جو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کا اخلاق بھی اس تکلیف کی بھرپائی نہیں کر پاتا. بنا دے بھائی، بنا دے، آرام سے بنا دے بھائی، بن جائے گا بن جائے گا. اس کا جو ایکو ہے بالکل بند کر دیں، میری بات مانیں، ایکو بند کر دیں، آواز بڑھائیں. ایکو بالکل بند کیجئے گا، آواز بڑھائیے گا. نہیں بات بن نہیں پا رہی ہے، آپ آواز بڑھائیے، آواز ایکو بند کیجئے گا. آپ کے بس میں نہ ہو تو کسی دوسرے اپنے کنٹرولر روم سے رابطہ قائم کیجئے گا. آواز میری مطابق رکھیے گا، خراب نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سنیں. تو میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے قدموں کے بیچ میں 27-28 سال ہو گئے حضور کی باتیں کرتے ہوئے، الحمدللہ. بس یہ کہ میں تقریر نہیں کرتا، باتیں کرتا ہوں. ہاں یہ کہ لاک ڈاؤن میں ان دوستوں نے ٹھیل ٹھال کر کے میلاد شریف کی محفلوں میں تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھ کر کے بات کرنے کی تمیز سکھا دی ہے، تو اس سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، دل کو بڑا سکون ملتا ہے. تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ. میں سلام کر لوں، میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے ماشاءاللہ. وہ مائک آپ کے حساب سے ٹھیک ہے؟ چیک کر لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. بس ایکو بند رہے، میری آواز مجھے اور میرے بھائیوں کو ملتی رہے. اتنا بڑا یہ جشن کا اہتمام کیا گیا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حافظ مجیب الرحمان صاحب جو ایسا کہہ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر اس سے بھی بلند ہوگی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس چھوٹی سی بستی میں، اس سے پہلے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی ایک کرامت، حضور سیدی مخدومی صوفی افتخار صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے قدم آتے رہے. حضرت نے اس چھوٹی سی بستی پر بڑا کرم فرمایا، اور آج حضور غوث اعظم کے فیضان سے اس بستی میں اسیر غوث اعظم خادم 14 پیرا حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تھے. صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی شخصیت بڑی بلند ہے اور بہت ہی مقبول مقام پر وہ فائز ہیں. ان کی کتابیں درود شریف کی دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور محققین اور فقیہوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا دیا. وہ عجیب ہیبت میں آ جاتے ہیں، عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں. میں نے ان کی کتاب بغداد شریف میں ایک بزرگ تھی تو کہنے لگے کہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے پورے عراق میں اتنا بڑا عالم نہیں ہے. بولے الہامی کتاب ہے، الہامی. امی بزرگ ہیں لیکن الہامی کتابیں لکھتے ہیں. دنیا کے 200 علماء جمع ہو جائیں اور ان کی ایک کتاب کو آدھے گھنٹے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ کون سا علم ہے، تب بھی وہ مکمل سرحد تک نہیں پہنچ سکتے. ایسا رب نے انہیں نوازا ہے. آج ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں یار توبہ کر لیا جائے، کوئی اللہ والا سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، وہی تعلیم دیتے ہیں. پرندوں سے، جانوروں سے، مخلوق سے، علماء سے، انسانیت سے، سنیت سے محبت کی وہ جو ہے دعا مانگتے ہیں. ان کے قدم آئے اور اسلم بھائی کے گھر پہ گئے. دعا کریں ان کے آنے سے اس برکتوں کی جو بہاریں کہیں باطن میں ہیں وہ ظاہر میں آ جائیں. آمین کہہ دیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں گے ہم لوگ محبت کے ساتھ پھر سے، لیکن پہلے درود کے حوالے سے ایک بات سن لیں. کوئی نہ بولے گا اور نہ بچے کھیل کود کریں گے، نہ موبائل کا استعمال کریں گے. پہلے ایک شعر سنو. میرا امام بریلی شریف سے مدینہ شریف گیا تو مضبوط سفارش کے ساتھ گیا. حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے میرا امام بولا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس مائک کی آواز کا ایکو بالکل بند کر دیجئے. تقریباً میں چوتھی مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مائک کا ایکو بند کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں رسمی طور پر کوئی پروگرام نہیں کرتا. ایسے لوگ بیٹھے ہیں
تو میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ میرے مطابق کریں. میں جو کہہ رہا ہوں میری باتیں ایکو ٹریولل یہ کیا کیا بولتے ہیں شورا حضرات مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ ایکو بالکل بند کر دیجئے گا, آواز بڑھا دیجئے گا, ٹھیک ہے. اب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے آواز میری پہنچ رہی ہے صاف طریقے سے. بس بیٹھے, جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اسلم بھائی ایکو بالکل بند کر دیے, سیٹی نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. میں 5ویں 6ویں مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں, بہت آسان بات ہے, 2 ہی اس کی جو آئین کی صورتیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ایکو کی آواز مجھے پسند نہیں ہے, وہ شورائے کرام کے لیے خاص ہے, اور میری آواز مجھے ملنی چاہیے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں, آواز بڑھائیں اس کی. جی. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, یہ جو سائیں سائیں کی آواز ہے ایکو کی آواز ہے. اتنی دیر میں تو اگر آدمی بہرا بھی ہوتا وہ بھی سمجھ لیتا میں کیا کہہ رہا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے, کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے لیے کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نقیب اعظم ہندوستان آصف رضا سیفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور صوفی ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنی دیر میں تو ایک مقرر کی آدھے گھنٹے تقریر ہو جاتی ہے کہ نہیں, جتنی دیر میں یہ سسٹم نہیں سیٹ ہو پایا. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبد القادر. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا. مائک کی آواز بڑھائیں آپ. میں نے کہا میں مائک پر 27-28 سال سے ہوں, اور کم سے کم مہینے میں 2 آواز بڑھائیے, ایکو نہ بڑھائیے, آواز بڑھائیے گا, ٹھیک ہے. ایکو بالکل بند کر دیجئے, میں کہہ رہا ہوں بند کر دیجئے. جتنی آپ کے ہارنے کی عمر ہے اس سے زیادہ میری جلسوں کی مشاعروں کی عمر ہے. اتنی دیر میں تو حکومت کی طرف سے کوئی نیا قانون بن جاتا. جی. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. مشینری اچھی ہوتی ہے, اس کے ڈیلر بڑے خراب ہوتے ہیں, ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سی بٹن کا صحیح استعمال کیا جائے. مین جو اس کا ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ لگا کے گھر چلا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ 200 روپے پہ جن کو رکھا ہے وہ سب ڈیل کر لیں گے, وہ حقیقت میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا میں ایک ہفتے میں 5 صوبے کا سفر کرتا ہوں. ہندوستان میں چند ایئرپورٹ بچے ہوں گے جو ہماری نظر سے دور ہیں, اللہ کا شکر ہے. میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے, میرے مزاج کے مطابق مائک ہونا چاہیے. مائک بہت اچھا ہے, تھوڑی سی سیٹنگ رکھیں آپ. میں تقریباً یہ 8ویں یا 10ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں, مائک کی جب ایکو کی آواز رہتی ہے تو سنسراہٹ رہتی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, سمجھے. وہ نقار خانے میں اذان نہیں دی جاتی ہے. اذان ہو تو اس کی آواز دلوں تک پہنچے, بات ہو تو دلوں تک پہنچے. اتنی مبارک جماعت ہے, ہم کچھ کہیں آپ کچھ سنیں تو بیکار ہو جائے گا. آواز رکھیں کلیئر, آواز رکھیں کلیئر. ایکو بند کر دیں, ایکو کا استعمال بند کر دیں, ٹھیک ہے. اتنی ریکارڈنگ میں تو لوگ ہنسیں گے بعد میں سن کر کے ویڈیو, ہے کہ نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبول فرما لے. آمین کہیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. بیٹھ جاؤ بھائی, مجھے ارے نجم بھائی ادھر بنا دیا, مولانا آصف بھائی بیٹھے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اس کی تھوڑا دور سے بولیے گا, اس کی آواز کچھ زیادہ ہے. میں درود شریف کے حوالے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, سنیں, کوئی زور سے بولے گا بھی نہیں. جب میری ضرورت ہوگی میں بلوا لوں گا آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں. آپ ایسے بول رہے ہیں لگ رہا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہاں,
یہ معمولی بات ہے. ابھی آپ درود پڑھیں گے تو خبر حضور کو ہونے والی ہے. آپ یہاں پر پڑھیں گے خبر آواز مدینے پہنچنے والی ہے. یہ معمولی انعام ہے. اس انعام پر تو آپ کو مچل کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں. اب اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ایک کپڑے کا تاجر تھا, کپڑے کا بزنس مین تھا, گٹھر سر پہ رکھ کے کپڑے بیچا کرتا تھا. لیکن اس کی ایک عادت تھی, وہ جب کپڑا لے کے گھر سے نکلتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا تھا. جب وہ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو درود پڑھ کے بتایا کرتا تھا. بولے جب وہ قیمت لوگوں سے لیتا تو درود پڑھتے ہوئے لیتا تھا. کپڑے کو جب تہ کرتا پھر گٹھر سر پہ رکھتا تو درود پڑھتے ہوئے. جس گلی سے گزرتا حضور پر درود پڑھتے ہوئے, حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کے لیے بیٹھتا تو ہر لقمے پر حضور کو یاد کرتا تھا. پانی پیتا تو ہر سانس میں حضور کو یاد کرتا تھا. حضور کی نعتیں پڑھنا, حضور پر درود پڑھنا, یہ اس کے خاص مشغلے میں تھا. غریب آدمی تھا. وہ کہتا ہے ایک دن میں سو گیا, میرے خواب میں حضور تشریف لائے. بولیں بولیں یار بولیں. ہاں یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کاغذ پہ لکھ کے دے دیں گے تو حضور آ جائیں گے. آپ نے پیسے کما لیے تو کیا مطلب اب حضور بھی آ جائیں گے؟ نہیں نہیں, حضور تو اپنی مرضی سے آتے ہیں. حضور کی مرضی ہوگی تو وہ کرم فرمائیں گے. اللہ چاہے گا تو ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے. وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے. میں سو رہا تھا, میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا. جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی محبت کا ثبوت دے. وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا اور مجھے اپنی قریب کرتے ہوئے حضور فرماتے میرے عاشق تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. مدینے کی مٹی کی اتنی عظمت ہے تو جس کے قدم کی برکتوں سے یہ شرف ملا ہے اس کے مبارک ہونٹ کا عالم کیا ہوگا. جب کوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینے شریف سے آئے تھے تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے یہ مدینے شریف سے آ رہے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھ کے ان کا پاؤں چوم لیا. وہ بولے نا 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 حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, میں کل 2 دن مدینے شریف میں تھا. کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت, فرماتے ہیں حاجی صاحب مدینے میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے. ہائے ہائے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. وہ کہتا ہے کہ میرے آقا نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے مجھے قریب کرنا چاہا. فرمایا حضور نے اے میرے عاشق تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. اور محبت سے بولے خوش ہو جاؤ جس نبی نے تمہیں آج کی رات تک اللہ سے کہہ کے زندہ رکھا ہے اس نبی کی بات ہو رہی ہے. اللہ جس نبی نے تمہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی اس نبی کی بات ہو رہی ہے. آپ کو وہ نعمت ملی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو نہیں ملی ہے, جو اتر پردیش کے سی ایم کو نہیں ملی. آپ کو وہ نعمت ملی ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میری نظر میں آپ سب سے بڑے وزیر اعظم ہیں, میری نظر میں آپ سب سے بڑے وزیر اعظم ہیں. اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور جب قریب کرنا چاہا تو میں نے کہا نانا حضور میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں, میرے ہونٹ ناپاک ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ہونٹ بڑے ناپاک ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں, آپ کے کافوری ہونٹ ہیں. سرکار اپنے ہونٹوں سے قریب میرے ہونٹوں کو مت لگائیں. آپ کے ہونٹ تو وہ ہونٹ ہیں کہ میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. تو آپ کی وہ مبارک ہونٹ ہے. سرکار میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نہ لگائیں. تو حضور فرماتے نہیں میں ان ہونٹوں کو چوموں گا جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا تھا. ذرا سوچو کہ حضور کے وہ ہونٹ جو امام حسن حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے.
اللہ مخدومہ زینب کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، مخدومہ کائنات کے چہرے نور کا بوسہ دیتے تھے، وہ حضور کے ہونٹ، وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں سے لگنے والے تھے. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. بہت دور بیٹھے ہیں جو لوگ، میں گزارش کروں گا وہ قریب بیٹھے آ کر کے، بچے بھی سنیں میری باتوں کو اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سنیں اور قریب بیٹھ کے سنیں. روز میں آؤں گا، نہ آپ کو بلاؤں گا، نہ آپ آئیں گے، نہ میں آؤں گا. آج اللہ نے کرم کیا ہے، ہم سب جمع ہوئے ہیں غوث پاک کی محفل میں. غوث پاک کے جد کریم کا اسلام کیا ہے وہ سننے سمجھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ سن لے تھوڑی سی بات، کھیل کود بعد میں کیجیے گا. وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، مجھے لگا، مجھے محسوس ہوا اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے. مولانا جمیل بھائی، وہ کہتا ہے مجھے لگا اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ میری جھونپڑی مہک رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مہک رہی تھی. نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، صلی اللہ تعالی وسلم، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور صوفی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے ذرا، زندہ آباد زندہ آباد. کوئی بات نہیں بھائی جان، بہن جی کوئی بات نہیں بھائی جان. اسلم بھائی بیٹھے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. اسی مائک کی آواز بڑھائیں بھیا، بس بہت اچھا ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ. عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے. میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے. جانے والے. ہاں میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے. بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے. اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جاروب کشی، ہو کہ امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے. ایک اشارہ میری ٹوٹی ہوئی قسمت کی طرف، چاند تاروں کو اشاروں سے ملانے والے. وہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میری جھوپڑی مہک رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ظاہر تھی. وہ کہتے ہیں کہ محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی تو میں نماز پڑھنے گیا، اور جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو میں گلی سے گزر رہا تھا. مجھے دوڑا کے میرے محلے کے لوگوں نے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی، ٹھہرنا ٹھہرنا. بولے میں رک گیا. جب میں ٹھہر گیا تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اتنا غریب ہے کہ تیرے کپڑے بڑے پھٹے رہتے ہیں، اتنا غریب ہے کہ تیرا گھر بڑا بوسیدہ اور ٹپکتا نظر آتا ہے، تیری اوقات اتنی نہیں ہے، اتنا تو فقیر مزاج کا ہے کہ تیرے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے. آواز سمجھی آپ نے؟ کہتے اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے. اس نے کہا میں نے عطر نہیں لگایا. تو لوگوں نے کہا وہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، وہ رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے.
میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ خوشبو جو تیرے بدن سے بنے، کہا یہ بدن کی خوشبو نہیں تو حضور کے بدن کی خوشبو ہے جو میرے بدن سے آ رہی۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے مل گئی، حضور پر نعت پڑھنے کی وجہ سے مل گئی۔ دوستو حضور کو یاد کیا کرو، حضور تمہاری باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھا کرو، انشاءاللہ بولے ہاں، ہاتھ بچوں میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں۔ اس تبرکات سب کی طرف سے ہو گئے؟ نہیں بیٹھ، تھوڑی سی بات سنیں آپ۔ درود شریف بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ مجھے اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ زور سے بولے کون سا دین سب سے بہتر ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین، کون سا دین سب سے بہتر دین؟ دین اسلام ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ دنیا میں معمولی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور کئی ہزار سال کے سے ہوئے ان کی ڈلیوری ہوئی، ان کی پیدائش کو۔ ان میں سب سے پرانے مذاہب میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو سلامتی والا ایمان تھا، اس کے بعد ہندوازم کا دور شروع ہوا، بت پرستی کا۔ اس کے بعد یہ پھر کئی مذاہب کی دستاویز موٹی موٹی نظر آتی ہے۔ کہیں یہاں پر جو ہے سیکولرزم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہیں بودھسٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہیں عیسائی ازم کے لوگ ہیں، کہیں یہودی ازم کے لوگ ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی زمین پر ہے اور سب سے کامیاب ہے تو وہ اسلام ہے۔ سنیں آپ، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے اور سب سے زیادہ کامیاب ہے تو وہ اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ زور سے بولو کون سا مذہب ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے تو اسی اسلام کی بات کرنے کے لیے حضور کے آنے کا بگل بجاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اسی اسلام کی خوشبو لے کے آئے، اور پھر نبیوں کے سردار آئے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ بات کیا ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے، ہر جگہ کوئی مذہب پہنچے نہ پہنچے اسلام پہنچا ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے بات کیا ہے؟ آج میں اسلام بھائی یہاں پر آیا، جو مجھے سب سے زیادہ خوشی کا معاملہ بنا وہ لنگر کھلانے کا۔ اسلام کی یہ بنیادی یہ تاریخ ہے کہ جس قصبے میں جس دروازے پر لنگر کا اہتمام ہوگا اس قصبے میں کبھی اللہ کی طرف سے کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ وہ کون سا اسلام تھا جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی آدم علیہ السلام نے، جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی موسیٰ علیہ السلام نے، جس اسلام کی خوشبو تقسیم کی یوشع بن نون علیہ السلام نے، ذوالکفل نے، صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے۔ جتنے نبیوں کے میں نے نام لیے نا، ایک دو چھوڑ کر کے میں نے سب کی مزارات پر حاضری دی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی عراق میں، کوئی ایران میں، بہرحال سنیں آپ کون سا اسلام تھا۔ آپ پوچھیں موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ مذہب لے کے آئے تھے اس کا سسٹم کیا تھا، تو جواب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ایک عادت تھی کہ میں بغیر اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو لیے ہوئے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچے سبحان اللہ کہیں، گھر نہ جائیں، آپ بھاگ کر کے نہ جائیں، حضور کے ذکر سے نہ بھاگیں۔ گرمی ہے تو کیا ہوا، یہ گرمی حضور کے قریب کر دے گی انشاءاللہ۔ بچے بیمار گھر میں تڑپ رہے ہیں، حضور کی محفل سے بھاگتے ہیں لوگ۔ ہاں، بیویوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، حضور کی باتوں کو نہیں سنتے۔ آخر گھر کی بلائیں دور کیسے ہوں گی؟ حضور کے ذکر سے اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ بیٹھے ادب کے ساتھ باتیں آپ کو یاد کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ، ان کا نام ہے موسیٰ۔ بولیں کیا نام ہے؟ زور سے بولے اللہ کے رسول ہیں، کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ ٹائٹل کیا ہے؟ آپ کا نام ہے مثال کے طور پر حافظ مجیب الرحمان صاحب نام ہے، اور ٹائٹل کیا ہے؟ حافظ صاحب۔ ٹائٹل کیا ہے؟ قاری صاحب۔ ٹائٹل کیا ہے؟ شاعر صاحب۔ ٹائٹل کیا ہے؟ امام صاحب، ہے نا؟ نام ہے جمیل بھائی کا جمیل احمد صاحب۔ ٹائٹل کیا ہے؟ ناظم اجلاس۔ ٹائٹل کیا ہے؟ عالم صاحب، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ ایسے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا نام تھا موسیٰ۔ کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی سب کی، کیا نام تھا؟ موسیٰ۔ ان کا ٹائٹل تھا کلیم اللہ۔
کلیم اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کلیم معنی ہوتے ہیں بات کرنے والا، اور آگے کیا ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ اللہ سے بات کرنے والا. اللہ سے، اونچی بولے، اللہ سے. دیکھیں اسلام کیا ہے، سمجھے. پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کیسے ملا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. ایک نبی ہے، بکریاں چرا رہے. کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری میری غائب ہو گئی، اسے دن بھر ڈھونڈا ملی نہیں، بڑی کوشش کی، بہت تکلیف ہوئی، بہت ناراض ہو کر اسے ڈھونڈ رہا تھا. کہتے جب شام ہوئی تو کیا دیکھا؟ جنگل کے قریب پہاڑوں کے بیچ میں میری وہی بکری کھڑی رو رہی تھی. میرے دل نے کہا کہ اس کو دو چار لاٹھی مار کر کے اس کے پیروں کو توڑ دوں، دن بھر اس نے مجھے پریشان کیا ہے. جب قریب گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو وہ بکری میری رو رہی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لاٹھی پھینک کر کے اس بکری سے لپٹ گیا، اس سے محبت کرنے لگا، اس سے پیار کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کیوں ہمارے گھر میں بچے بکریوں کے بچوں کو اٹھا کر کے میوں میوں کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بکری کے بچے سے محبت فرمائی، اپنی زبان مبارکہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی بات کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بکری سے محبت سے بات کر رہا تھا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، موسیٰ جا تو نے آج بکری سے محبت سے بات کی ہے، کل سے میں تجھ سے باتیں کروں گا. ہائے ہائے، مجھے یہ ٹائٹل مل گیا، دنیا مجھے کلیم اللہ کہنے لگی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہنے لگی؟ ابھی سب کی آواز نہیں آئی. کیا کہنے لگی؟ اب سنو، آپ کو اسلام سیکھ کے جانا ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. کہتے ہیں میری عادت تھی میں بغیر اپنے دسترخوان پر کسی کے لیے ہوئے کھانا نہیں کھاتا تھا. سمجھ گئے؟ میری آواز کہاں کہاں تک پہنچی بتائیں ہاتھوں کو اٹھا کے. آواز پہنچی؟ سنیں بھائی جان، بیٹھے رہیں سنیں. دنیا آپ کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے، کتنے حالات خراب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میری اس مجلس میں میرا کوئی ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہو وہ ضرور بیٹھے رہے گا، کیونکہ آج اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت سارا کچھ ہے ہمارے مذہب میں، اس کو پتا نہیں ہے ہمارا حصہ کیا ہے اور اللہ اس کے رسول کی نام کی تاثیر کیا ہے. بلا وجہ ہندو مسلم لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ملک میں تو لوگ محبت سے رہتے ہیں میرے بھائی، پیار سے. میں گزارش کروں گا اپنے ہندو بھائیوں سے وہ بیٹھے ادب اور احترام کے ساتھ، سنیں اسلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا نا تو کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مہمان کو لایا اور وہ میں دسترخوان پر میں نے کہا بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے کہا کھائیے. جیسے اس نے نوالا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ٹھہر نا بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے بسم اللہ تو پڑھ لے، پہلے اللہ کا نام تو لے لے. اس نے کہا موسیٰ میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں، آپ کو نہیں مانتا اللہ کا نبی، نہ تمہارے خدا کو مانتا ہوں نہ تم کو رسول مانتا ہوں اللہ کا. میرا دھرم دوسرا ہے، میرا مذہب دوسرا ہے، میں آپ کو فالو نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بھی ہو تجھے نبی کے دسترخوان پر اللہ کا نام لے کے ہی کھانا پڑے گا. اس نے کہا میں رب کا نام نہیں لوں گا. موسیٰ کھلاؤ تو تیری مرضی، نہ کھلا تو تیری مرضی. موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھکے مار کے باہر کر دیے، اسے باہر کر دیا. اور باہر کرنے کے بعد کہتے ہیں جب میں طور پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے گیا تو آواز خدا کی بارگاہ سے آواز آئی موسیٰ یہاں کیسے؟ تو بولے میرے مولا تجھ سے بات کرنے آیا ہوں. آواز آئی موسیٰ میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو؟ میرے بچوں، میرے دوستوں، زندہ آواز. اگر اللہ کے نزدیک کوئی سب سے بہتر دین ہے تو پتا کرو وہ اسلام ہے. تو کیوں ہے؟ کیوں سوچا کبھی یہ موبائل اتنا مہنگا ہے تو وجہ یہ ہے، یہ شرٹ اتنی مہنگی ہے تو وجہ یہ ہے، یہ گاڑی اتنی مہنگی ہے تو وجہ یہ ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا نہیں کبھی آپ نے 100 روپے دے کر کے امام صاحب کو ذرا بیٹھے بتائیں اسلام سب سے اچھا ہے؟ وہ بتائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب نے کہا اے موسیٰ یہاں کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے مولا میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے کہا میرے بندے کا دل توڑ کر کے. تو میں نے کہا میرے مولا وہ تیرا بندہ کون سا؟ تو رب نے کہا وہ جو تیرے دسترخوان پر آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا وہ تجھے خدا نہیں کہتا اور مجھے رسول نہیں کہتا تو اسے میں کیوں کھلاؤں؟ رب نے کہا موسیٰ یہ بتا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا تقریباً 50 سال کی تھی. جملہ سنیں آپ. اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ بتا اس سے پہلے اسے کون کھلاتا تھا؟ یار سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، بولے 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 آپ.
وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ اے موسیٰ بول اس سے پہلے کون کھلاتا تھا؟ تو بولے میرے مولا اسے تو ہی تو کھلاتا تھا۔ رب کہتا ہے کہ موسیٰ تو نے کہا وہ 50 سال کا ہے، 50 سال اسے میں نے صبح کو بھی کھانا دیا، دوپہر میں بھی کھانا دیا، شام کو بھی کھانا دیا، آج تک میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا۔ ایک دن دسترخوان پر کھلانے کی نوبت آ گئی، اس کا مذہب پوچھنے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جاؤ اس بندے کو جس کا دل توڑا ہے اسے بلا کے لاؤ اور اسے کھلاؤ، تب مجھ سے بات کرنے کے لیے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں پہاڑ سے اترا، اسے ڈھونڈتا رہا، جب وہ بازار میں ملا تو میں نے کہا بھائی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا چلو میرے گھر پہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا اچھا آج پھر بھگاؤ گے؟ آج پھر بھگاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں بھگاؤں گا نہیں، آج تجھے کھلاؤں گا۔ اس نے کہا موسیٰ کھلاؤ گے لیکن میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو لے تب تیری مرضی ہے، نہ لے تب بھی تیری مرضی ہے، چل میرے گھر پہ کھانا کھا لے۔ اس نے کہا موسیٰ مزاج کیسے بدلا؟ تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور رو کے بولے تجھے میں نے کل جھڑک دیا تھا، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، تجھے میں نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا، رب میرا ناراض ہے، وہ کہتا ہے اسے جب تک کھلائے گا نہیں تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ تو وہ ٹھہر گیا، اس نے کہا موسیٰ کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ ٹوٹنے سے پہلے میرے خدا کو ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اگر تیرا خدا ایسا ہے تو اے موسیٰ بغیر اس کا نام لیے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا عاصم رضا صاحب سیفی، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا اس کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ آمین کہے، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہیں، بس بہت زیادہ تبرکات۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، آمین بولے، یہ دعائیہ جملہ ہے، پھر سے بولے آمین۔ یہ بھی دعا کریں، حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا نا، عبد الجبار بھی کہاں گئے؟ اسلم بھائی، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلیے نجدی بلا مدینے سے، آمین کہے آمین۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیا، میرے دسترخوان پر بیٹھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اچھا بات موسیٰ علیہ السلام کی آئی تو ایک بات ان کی اور بتا دوں، میرے جن بچوں نے، بھائیوں نے، میرے باپ کی عمروں کے بزرگوں نے، علماء نے اپنی قدم کی برکتوں کو ظاہر کر کے اس مجلس میں بیٹھے، ایک بات اور سنیں، وہ سبحان اللہ کے حوالے سے۔ کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے آپ لوگ خوش ہو کے سبحان اللہ کہا کریں، تب لوگ کہتے ہیں آپ کو تو بغیر کہے کہنا چاہیے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مولا تم موسیٰ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تم موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا موسیٰ مجھ سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں میرا موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے نام سے محبت کرتا ہے، میرے ذکر سے محبت کرتا ہے، میری صفت سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتے بولے میرے مولا اگر اتنی بات ہے نا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کی اجازت دے دے، میں بھی تو ٹرائی کروں کہ تیرا موسیٰ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں بھی تو ذرا سا جا کے چیک کروں کہ تیرا موسیٰ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ۔ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے آیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے وہیں پر کھڑا ہو کے اس نے کہا اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہا؟ بولے اللہ اکبر۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کہتے جب میں نے رب کا نام سنا کسی دوسرے کی زبان سے، وہ فرشتے کی زبان تھی، وہ بڑی جاذبیت والی زبان تھی، نوری زبان تھی، موسیٰ علیہ السلام کہتے میرا دل مچل گیا اپنے محبوب کا نام سن کے، اپنے رب کا نام سن کے میں تڑپ گیا، اللہ اکبر۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا او اجنبی مسافر، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو نے ابھی جو میرے رب کا نام لیا نا ذرا پھر سے لے لے، ذرا اونچی آواز میں، ذرا پھر سے لے لے۔ اس نے کہا اے موسیٰ لے تو لوں گا لیکن کیا دیں گے؟
لے تو لوں گا لیکن کیا دیں گے؟ آپ فرماتے تو لے لے، میں تجھے اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا، کئی 100 بکریاں، کس کے بدلے میں؟ صرف اللہ کے نام کو لینے کے بدلے سے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا تھا؟ بولو نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خریدا تھا، تو بلال جب بکے تو مالک نے کہا، امیہ نے، صدیق تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت اگر میرے پاس ہوتی نا، وہ بھی بلال کے نام پر آزاد، اسے بھی تیرے حوالے کر دیتا۔ تو نے یہ کہا کہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں تجھے اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے آدھی بکریاں، اس نے کہا ٹھیک ہے، رب کا نام لیا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کیسے؟ پھر زور سے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، میں نے کہا گن لے آدھی بکریاں، لے لے یار، اگر 500 بکریاں تھی تو 250 بکریاں دے دی آپ نے، لے لے۔ جب وہ آگے بڑھا نا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تڑپے مچلے، پھر اس کے پاس گئے، بولے او مسافر میری بکریاں لے کے جانے والے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ موسیٰ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے لے۔ کتنا پیارا ہے یہ نام، بولو یار بولو سبحان اللہ۔ غریب لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، امیر لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، یتیم لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے رب کا نام ہے، سبحان اللہ۔ آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا تیرے لیے، تو خدا کے واسطے ہے اور خدا تیرے لیے، تیری ہر ایک سانس پر اس کا بڑا احسان ہے، وہ چلاتا ہے تو چلتی ہے ہوا تیرے لیے۔ کیسا کریم میرا پروردگار عالم ہے، سبحان اللہ، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام لے لے۔ اس نے کہا لے تو لوں گا، لیکن اب کیا دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے جو آدھی بکریاں بچی ہیں اس کو بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ وہ بھی تڑپ کے اللہ کا نام لیا، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام مچل گئے، آدھی بکریاں بھی اسے دے دی، ساری بکریاں ختم۔ اب ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ جا رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، پچھتاوے پہ نہیں، انعام دینے پہ خوش ہو کے رو رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی دور گیا نا، پھر اس کے قریب گئے، بولے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ بولے ٹھہرنا، وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا جانے سے پہلے میرے رب کا نام ایک مرتبہ اور لے لے۔ آئے ہاں، تیری زبان سے میرے خدا کا نام مجھے بہت بھاتا ہے، میری دل کی کیفیت بدلی ہے، میری روح کو فیض ملا ہے۔ اے اجنبی مسافر میرے رب کا نام لے لے۔ اس نے کہا موسیٰ لے تو لوں گا، اب کیا دو گے؟ اب تو بکریاں بھی ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام رو کے بولے اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، آخر ان بکریوں کا چرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ پھر بولے اے میری بکریاں لے کے جانے والے، میرے رب کا نام لینے والے، ایک مرتبہ کہہ دے میرے رب کا نام لے لے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، میں بکریاں چراتا رہوں گا تو میرے خدا کا نام لیتا رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا پیارا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ایک کردار سے، لنگر والے کردار سے آج اگر کسی کے دل کو ٹھنڈک مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی اکیلے دسترخوان پر کھانا نہیں کھائے گا، وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی پڑوس کے شخص کو کھانا کھلا کے کھائے گا انشاءاللہ۔ اب یہی کردار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک پہنچا تو اس کا انداز دیکھیں آپ، اس کا انداز دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی بارگاہ نور و کرم میں خوب کرم اور فضل اور جود و نوال کی بارش فرمائے۔ آمین نہیں کہا آپ نے؟ زور سے بولے۔ حضور کی یہ بیوی ہیں، بڑے بڑے غوث اور قطب کی ماں ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے، سحری کیسے کرتے تھے؟ کوئی جائے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، موبائل کے استعمال نہ کرے، سنیں اس مبارک محفل میں، سنیں اور اپنے دل کو صحیح اسلام کے قریب کرے، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سب سے بہتر دین ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا دین اسلام ہے۔ زور سے بولو سب سے بہتر دین۔ اجمل سلطان پوری نے کہا تھا کہ کانٹوں میں جیسے پھول ہے نکہت لیے ہوئے، یوں ہند میں ہوں طیبہ کی حسرت لیے ہوئے، جو منکر سلام ہے اسلام میں نہیں، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے۔ اب ایک شعر کا مزہ لیجئے، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے، مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔
مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ امی عائشہ سے پوچھا مما یہ بتائیں کہ حضور افطاری کیسے فرماتے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، بتا دیں۔ میری ماں بہنوں سنو، تمہارے مطلب کی بڑی چیزیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سنیں گے انشاءاللہ؟ تو امی عائشہ رونے لگی، حضور کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے میرے بیٹو، مجھ سے پوچھتے ہو حضور کے بارے میں کہ حضور نے کیسی افطاری فرمائی ہے رمضان کے دنوں میں؟ سنو، جب سے میری شادی ہوئی ہے، میں حضور کے نکاح میں آئی ہوں، تب سے کبھی بھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی۔ یاد کیجئے گا، اتنی مبارک محفل میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں غوث پاک کی نگاہ میں ہیں۔ حضور کی سگی بیوی کہتی ہے جب سے شادی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی۔ اس نے کہا ماں، حضور نے افطاری کہاں فرمائی؟ کہاں حضور افطاری فرماتے تھے؟ تو حضور کی بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آپ کہتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد حضور اپنی مسجد نبوی شریف میں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، سرکار بیٹھے رہتے تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی مغرب کی نماز سے کچھ لمحہ پہلے گھر آتے تھے اور آ کر کے سب کو دیکھتے تھے، گھر والوں کو، اور پوچھتے تھے کہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ گھر کے لوگ کہتے تھے کہ حضور گھر پہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، یا ہے کچھ بھی ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں شکر کرو، شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جو دے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کے حضور باہر جاتے تھے۔ یہ 10 قسم کے آئٹم لگے رہتے ہیں۔ وہ 5-6 سال کی بچی دوڑ دوڑ کے شربت لاتی ہے رمضان میں، وہ پکوڑی لاتی ہے۔ کبھی کبھی باپ جو اس کو 2 تماچے مارتا ہے، وہ 5 سال کی بچی تڑپ کے رونے لگتی ہے، تو ماں کہتی کیوں مار دیا؟ یہ بچی یہ بدتمیز کہیں کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہے، میں کام کر کے آ رہا ہوں، رفتاری کا اذان ہونے والی ہے، دیکھو ابھی یہ نہیں لائی ہے۔ یار وہ 5 سال کی بچی کو ایک تماچا مار کے جو تجھے سکون ملا ہے نا، اس سکون کی وجہ سے تیرا سکون چھن بھی جائے گا۔ ہاں، حضور سے پوچھ حضور نے کیسی افطاری فرمائی ہے۔ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں، دیکھو سینے پر ہاتھ رکھ کے دینا اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں نا، موٹی موٹی روٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے ہوتی ہیں اور چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے، ہم ٹھیل ٹھیل کر کے یوں روٹیاں ٹھیل دی، چاول کے ڈھیلے ٹھیل دیے اور اسے پھر اس روٹیوں پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، گھر اجڑ جائے گا۔ جن شادیوں میں کھانے برباد ہوتے نا، ان لڑکی اور لڑکوں کے رشتے سفل نہیں ہوتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ لہذا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر اس مبارک رشتے کو لمبی عمر دینا چاہتے ہو تو اپنی بارات میں، شادیوں میں کھانے کا احترام کیا کرو، انشاءاللہ بولا کرو، کوشش کیا کرو روٹیاں برباد نہ ہو۔ یار روٹیاں یہ حضور کے مبارک منہ کا بوسہ لینے والی تھی، آج انہی نسل کی روٹیاں ہماری جوتیوں کے نیچے رہتی ہیں۔ سنو اسلام کسے کہتے ہیں اور حضور کا کردار دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ اور ہڈیاں کھائی نا تو بھی ہندو بھائیوں کے دروازے پر چھوڑ دی، وہ بوال مچا ہوا ہے پورے ہندوستان میں، اور مسلمانوں نے وہ گوشت کھا لیا اور نلی ہمارے دروازے پر پھینک دی۔ اور مجھے جو بتاتا ہوں نا اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام سمجھ لو گے تو جہاں جہاں سے گزرو گے لوگ نہیں در و دیوار کہیں گے ہمارے سائے سے کوئی اللہ کے نبی کی امت کا مقبول انسان گزرا ہے۔ تماشا بنا دیا ہم نے۔ سنو حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی اذان بلالی سے پہلے حضور گھر سے نکلتے تھے اور کہاں جاتے تھے؟ اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے۔ یہ وہ چبوترا ہے جس پر یتیم رہا کرتے تھے، جس پر پوری دنیا کے سب سے غریب طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے، جن کے پاس اگر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تھا تو پائجامہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر پائجامہ ہوتا تھا تو کرتا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی تعداد 30، 50، 70 اور 100 تک رہتی تھی۔ حضور کے گھر میں جب کوئی کھانا لے کے آتا تو یہ سارے حضور کے غلام اسی گھر کی طرف تکتے رہتے تھے۔ حضور کے گھر میں ایک کٹورا پانی آ گیا، دودھ آ گیا، روٹی آ گئی، اب ہمارے حصے میں بھی آئے گی۔ حضور کھاتے نہیں تھے، فرماتے اصحاب صفہ کے چبوترے پر میرے عاشق بیٹھے انہیں دے دو۔ ہم اچھے کھانے دسترخوان پر لگاتے ہیں نا تو دروازے میں تالا بند کر کے کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کھانے کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھاتے ہیں۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ بیمار اس لیے کم ہوتے تھے وہ کھانا کھلا کے کھاتے تھے، اب کے دور میں لوگ بیمار اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا دکھا کے کھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ برگر کھا رہے ہیں تو ہوٹل میں بغل میں کھڑے ہو کے ٹھیلے والے کے، اور چاؤمین کھا رہے ہیں تو دکھا، ایک پیپسی کی باٹل لے لی تو کم سے کم اس چوراہے سے اس چوراہے تک اسے پیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کتنے غریبوں کی آہ اپنے اندر سموٹ رہا ہے تو سنیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ حضور کا کردار دیکھیں، ہاتھ پر کو سینے پہ رکھیں اور کردار مصطفیٰ سے قریب ہوں۔
امی عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے لیے کبھی کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے. غریب چبوترے پر بیٹھنے والے حضور کے عاشق تھے, اتنے غریب تھے کہ ان کی غربت کی, ان کی مفلسی کی مثال کتابوں میں ملتی ہے, آپ رو دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھتے تھے تو حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر کے حضور کے دسترخوان کو دیکھتی تو حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا. دن بھر کے بھوکے حضور, دیکھو بیٹا سنو, دیکھو سنو, یہ توجہ دیجیے گا آپ لوگ. امی عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو نکلتے تھے حضور کا دسترخوان دیکھ کر کے. حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس میں پانی. جب اذان بلالی کی آواز آتی اللہ اکبر کی مغرب میں رمضان میں, تو حضور پہلے سب کو دیکھتے تھے سب کھا رہے ہیں کہ نہیں. اگر سب کے منہ میں نوالے ہوتے تو حضور اس روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے تھے, اسے رب کا نام لے کے کھاتے تھے, پانی پی کر مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی آنکھ سے آنسو زیادہ بہے. وہ پوچھا مما روتی کیوں ہیں؟ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی, ایک گلاس پانی ہوتا تھا, ایک کھجور رکھی ہوتی تھی, ایک کھجور رکھی ہوتی تھی. امی عائشہ کہتی ہیں جب اذان بلال کی آواز آتی نا تو حضور اس کھجور کو اٹھاتے تھے اور رب کا نام لیتے تھے, اسے کھاتے تھے اور پانی پی کر کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی جب آنسوؤں کی دھار بڑھ گئی نا, اللہ اکبر, معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں فرماتی ہے میں کیا بتاؤں. اس نے کہا مما اتنی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کی بیوی کہتی ہیں کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر کے رونا آتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حبیب کے دسترخوان پر نہ روٹی ہوتی تھی نہ کھجور ہوتا تھا, ایک گلاس پانی رکھا ہوتا تھا. جب بلال اذان دیتے نا تو حضور اپنی جیب خاص سے وہ کھجور نکالتے جو کھجور سحری میں کھا چکے ہوتے تھے, اس کی گٹلی حضور کے جیب میں رہتی تھی. امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹلی کو اٹھاتے تھے اور جیسے بلال اذان دیتے تھے اللہ کا نام لے کے اس گٹلی کو چوسا کرتے تھے حضور, اور چوس کر کے پانی پی کر شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پر چلے جاتے تھے. امی عائشہ یہ کہہ کے رونے لگی, کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا اذان کی آواز آنے والی تھی, میں پردے کے اوٹ میں کھڑی تھی, میرے آقا گھر سے چلے گئے تھے. میں سوچتی تھی, روتی تھی کہ نبیوں کا سلطان جس کے صدقے میں آدم کو رسالت ملی, نبوت ملی, جس کے صدقے میں موسیٰ اور عیسیٰ نوازے گئے, جس کے صدقے میں یوشع بن نون اور ذوالکفل جیسے نبیوں کو اللہ نے نوازا ہے, آج وہ نبی کتنی بوسیدہ دسترخوان کی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور نکلے نا تو ایک صاحب نے کہا کہ سرکار میں نے بقی شریف کے پیچھے ایک راستہ ہے, اس کے پیچھے ایک محلہ ہے جسے اوالی کہتے ہیں. اس نے کہا آقا اوالی کے قریب ایک مسافر جھولا لے کے ٹہل رہا ہے, اجنبی آدمی لگتا ہے. تو خدا کی قسم امی عائشہ فرماتی ہے حضور نے اپنے اس غلام سے یہ نہ کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضور فرماتے کہاں دیکھا تم نے؟ کہا اوالی کے قریب. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز دوڑے اوالی کی طرف, اوالی محلے کا نام ہے. حضور نے صدیق اکبر سے نہیں کہا, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, کسی سے حضور نے نہیں کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضور خود دوڑے ہیں اس کے بعد. جب حضور گئے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی جھولا لے کے ٹہل رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے مسافر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بس مدینے آیا تھا, بس مدینے آیا تھا. تو میرے آقا فرماتے تیری منزل کہا مدینہ ہے. کہا مدینے میں کسی کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کسی کو نہیں پہچانتا, لیکن مدینے میں ایک انسان ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ دنیا کے ہر غریب کو پہچانتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں تو کسی کو نہیں پہچانتا, لیکن میرے کچھ دوستوں نے میرے شہر میں کہا تھا مدینے میں ایک انسان ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا, وہ بھی اسے پہچانتا ہے. خوش ہو جاؤ, تمہارے نبی کی بات ہو رہی یار. میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے لے آئے. امی عائشہ کہتی جب وہ آیا تو حضور نے اسے دسترخوان پر اپنے قریب بٹھایا. جب وہ قریب بیٹھ گیا تو میرے دل سے آواز آئی کہ ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ حضور کے دسترخوان پر آج افطاری کے لیے کیا ہے. جمیل بھائی دیکھیں, ارشد بھائی دیکھیں, حضور کے دسترخوان پر افطاری. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین
ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے. سب سے بہتر دین سمجھو میرے بھائیوں. اگر تمہاری عمر 15 سال کی اسلام سمجھ لو, ورنہ یہ جو نسل ہے نا بزرگوں کی, یہ چلی جائے گی. تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں. اگر حضور کے دین سے دور ہو گئے تو تمہیں خوشی سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں فرحت سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں راحت سے دور کر دیا جائے گا, تمہیں جنت سے دور کر دیا جائے گا. ابھی تو ہنسنے کا مقام ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے, لیکن حضور کی امت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو اپنا غم بھی سمجھا کرو. آج سے تیاری کر لو بہن بیٹیوں کی. اور میرے بزرگوں سن لو, اگر اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا تو ان بچوں کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے دنیا سے جاؤ گے یار. ہاں, آج تو ایک بہن بیٹی کے سر سے دوپٹے کہیں کہیں نوچے جاتے ہیں, کل یہی نقاب پہننے کے لیے ہندوستان کی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. سمجھ رہے, قرآن پڑھنے کے لیے پوچھنا پڑے گا, تھانے اپلیکیشن دینا پڑے گا. آج تو آوازیں کم کرائی جاتی ہیں مسجد سے, آنے والے دور میں مینار کم کرا دیے جائیں گے. یہ چہرے پر داڑھی اسی کی ہوگی جس کے پاس پرمیشن ہوگا. اتنا دور کر دیے جائیں گے ہم اسلام سے. لہٰذا ابھی وقت ہے حضور کو راضی کر لو. میری بات مانے نا, ابھی بھی وقت ہے حضور کو راضی کر لو. اسلام اپنے بچوں کو سمجھا دو. غریب نواز اکیلے آئے تھے, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. محبت سے بولو, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ہم اتنے ہو کر کے بیکار کی باتیں کرتے ہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی 150 ہندو برادران کے بیچ میں ایک گھر مسلمان کا ہو, اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو 150 ہندو بھائیوں کے یہاں بھی کوئی بیمار ہوتا ہے, اللہ اس کے بچوں کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو لڑائیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں, مار پیٹ پر تلے ہوئے ہیں. انڈونیشیا کتنا بڑا اسلامی سینٹرل پوائنٹ کا مرکز ہے. کبھی پتا کیا ہے اپنے محلے کی مسجد سے کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا؟ ہاں, اگر وہ جو ہے لندن کے بہت بڑے اسٹیڈیم میں میچ ہوگا تو اس کے بارے میں ہم جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیں گے. پوچھا نہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا. میں بتاتا ہوں, اسلام خوشبودار مذہب ہے, اسے قسطنطنیہ کی دیوار بھی نہیں روک سکتی ہے. ہاں, انڈونیشیا میں ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا. وہی مسلمان جب قید ہوا تو انڈونیشیا کی جیل میں ڈالا گیا. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا, اکیلا مسلمان, پہلا مسلمان. جب وہ 4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلا تب تک وہ انڈونیشیا کی جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اکیلے کھا لیتے ہو, پڑوس میں 2 لوگ ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, بہت پیسے ہیں کیا کریں گے, شورائے کرام کو دیجیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, سب سے بہتر دین کون سا دین ہے؟ اونچی بولو, کون سا دین ہے؟ مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے پھر بھی اس کو فالو نہیں کرتے. ہاتھ نہ چھوڑو. ہاں, آپ کے بغل میں کوئی ہندو لڑکی ہے, جوان ہے, ہاں, اب تو چھپاتا پھرتا ہے مسلمان لڑکوں سے. پہلے کے دور میں معلوم ہے آپ کو, مسلمانوں کو لوگ دوسرے شہروں سے اپنے ذاتی پیسے سے بلا کے اپنے محلے میں بسایا کرتے تھے. ایک مسلمان میرے محلے میں آ گیا تو میرے محلے والوں کو کھانے کا ڈھنگ سیکھنے کو مل جائے گا. ہاں, آج کیا تماشا بنا رکھا ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے یار؟ پورا کاروبار چوپٹ کر دیا, حضور کی روح کو تکلیف پہنچا دی. کیا اسی لیے امام حسین قربان ہوئے تھے کہ میرے نانا کی امت تماشا دیکھے؟ 4 گھنٹے موبائل میں رہتے ہیں, کبھی حضور پر 4 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھتے. نہ ماں پوچھنے والی ہے نہ بہن پوچھنے والی ہے. وہ کیا پوچھیں گی بہنیں؟ ماں باپ نے موبائل دے دیا. رات کے 12 بجے میرے باپ کبھی ان بچوں کے دروازے سے ٹہل کو تو دیکھ, اپنی بیٹی کے دروازہ چیک کر, اپنی بہو کے دروازہ چیک کر, اپنے بیٹے کے دروازہ چیک کر. رات میں 12 بجے 1 بجے ان کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. ہاں, تو سوچتا نہیں کہ موبائل دے دیا, ان سے ان کے بارے میں نہیں, تجھ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں میدان محشر میں. تو خاک جواب دے پائے گا؟ اس میں ہم بھی ہیں, پورا سسٹم بگاڑ کر کے رکھا ہے. اسی لیے قربانی دی گئی میدان کربلا میں امام حسین کے. ایک گھر کے اتنے لوگ شہید ہوئے تاکہ نانا کا دین بچ جائے. دین بچ گیا لیکن نانا کی امت بچنے کو تیار نہیں ہے. کتنی تکلیف حضور کو دیں گے. طائف والوں نے حضور کو بہت پریشان کیا. تم کیوں پریشان کرتے ہو حضور کو؟ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ, آپ بتائیں, کوفے میں لوگوں نے مولا کائنات کو شہید کیا ہے. فرماتے ہیں کہ تم مولا کائنات کی روح کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ اپنا محاسبہ کرو, کچھ چھان بین کرو. ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. ایک انسان انڈونیشیا میں پہنچا تو بہار ہی بہار قائم کر دی.
کیسے اسلام پہنچایا غریب نواز نے؟ خدمت سے پہنچایا. معلوم ہے آپ کو پنجاب کے ہندو برادران کے لوگ غریب نواز کے ہاں آتے تھے ہر جمعرات کو خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو ان ہندو برادران کے لوگوں نے بیچ میں وہ گیپ کر دیے, نہیں آئے, ناغا کر دیے. تو پھر جب بعد میں آئے تو خواجہ صاحب نے بنایا کہ تم لوگ 2 جمعرات آئے نہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار آنا چاہتے ہیں لیکن جمعرات کو آپ کے ہاں گوشت بنتا ہے, ماساہاری, اور ہم لوگ ہندو مذہب کے لوگ ہیں, گوشت نہیں کھاتے, گوشت سے پرہیز کرتے ہیں. غریب نواز نے کھانا پکانے والے باورچی کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ, اب جمعرات کو جب تک میری زندگی ہے کبھی گوشت نہ پکانا. کہا کیوں؟ کہا میرے ان مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ جو پنجاب سے ہندو آئے تھے یہ سوچ کے واپس چلے گئے, یار غریب نواز تو غریب نواز ہے, بتائیے میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھانا جمعرات کو گوشت نہ بنایا کرو. 2 مہینہ بھی نہیں گزرا سارے پنجاب سے آنے والے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. سبحان. کون سا دین دیا آپ نے اپنے بیٹے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کو جو ان کے خلیفہ تھے, سرکار غریب نواز نے؟ معلوم ہے یہ کیسی خدمت کرتے تھے. لوگ ان سے اسلام کیسے سیکھتے تھے اسلم بھائی. یہ حمید الدین ناگوری ناگور شریف میں ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کی مدار شریف قریب میں تھا, اور دیکھیں آپ 12 کوس دور ہے ناگور شریف کے بازار گئے چینی خریدنے کے لیے. کیا کرنے؟ آواز سب کی نہیں ہے. کیا کرنے؟ چینی خریدنے کے لیے. اور جب چینی خرید کے لائے, جھولا پلٹا اپنے گھر میں نا, جب جھولا پلٹا اپنے گھر میں تو پھر یوں اپنا ہاتھ کیا اور چینی لے کر کے پھر واپس جا رہے تھے. کسی مرید نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے قریب کچھ ہندو برادران کے لوگ بھی تھے. بولے بابا کدھر جا رہے ہو؟ بولے وہ 12 کوس پر ایک بازار ہے, ایک بنیے کی دکان سے چینی لایا ہوں. اور پھر وہ چینی جب گھر میں پلٹا نا تو کیا دیکھا کہ ایک چونٹی بھی چلی آئی ہے, چینی کے جھولے میں ایک چونٹی بھی چلی آئی ہے. میں اسی چونٹی کو اس چینی میں رکھ کر کے 12 کوس بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں. ڈر لگ رہا ہے کہیں چونٹی کا گھر اجڑ گیا میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. ہائے ہائے. لوگوں نے کہا بابا یہ کون سا دین ہے؟ کہا یہ وہی دین ہے جو میرے آقا غریب نواز اجمیر میں لے کے آئے تھے. تو لوگوں نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا. جو اسلام چونٹیوں کو کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ اسلام انسانوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اونچی بولے کون سا ہے؟ اسے فالو کرنا چاہیے. آخر کون سی خوبی ہے اسلام میں؟ دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے. 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے. آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ اسلام کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کوئی صورت بن جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں. میری بات سمجھ رہے نا؟ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں. آئیے دیکھیں ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیسے بزرگوں نے پھیلایا. سنتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ مالابار کی زمین ہے. مالابار کہاں پہ؟ یہ کیرلا کے پاس مالابار پور بندر کا علاقہ ہے. یہاں سے اسلام آج سے 1200-1300 سال پہلے مدینہ شریف سے اسلام یہاں آیا. کہاں سے آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہاں سے آیا؟ حضور کے شہر کے نام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو زور سے, کہاں سے آیا؟ مدینہ شریف سے. حضور کے کچھ غلام آئے مالابار پور بندر کی زمین پر. جب وہاں پر آئے تو کیا لے کے آئے معلوم ہے؟ کپڑے لے کے آئے, کپڑے کا گٹھر لے کے آئے. بڑے بڑے گٹھر جمع کیے ہوئے تھے. تو یہاں کے ہندو برادران پہنچ گئے تو پورا سسٹم بھی ہندوستان کا بت پرستی والا تھا. ان لوگوں نے کہا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم لوگ حجاز سے, حرم شریف سے, مکہ شریف سے, مدینے پاک سے آ رہے ہیں. بولے اچھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا ہم لوگ کپڑا بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو سارے گٹھر میں سیمپل کے طور پہ کپڑے باہر نکلے ہوئے تھے. تو حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا یہ سمپل کے طور پر جو کپڑے باہر ہیں یہی کپڑے اندر ہیں, ان کی قیمت 1 روپے میٹر ہے, یہ 2 روپے, یہ 3 روپے, مثال کے طور پر ایسی قیمتیں بڑھائیں. وہ ہندو برادران کے جو ہندو مذہب کے لوگ تھے ان لوگوں نے قیمتیں پوچھی. جب آگے بڑھے نا تو کیا دیکھا, ایک بڑا سا گٹھر تھا, اس میں مخمل کا کپڑا سمپل کے طور پہ لٹک رہا تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس کے اندر, بولے مخمل کا کپڑا ہے بہت قیمتی ہے, بولے اس کی قیمت کیا ہے؟ تب حضور کے شہر سے آنے والے لوگوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کیا کہا؟ سنیں غور سے, کیا کہا؟ سب سے سستا کپڑا ہے. تو یہاں کے ہندو برادران نے کہا عجیب بات ہے یار, اسے سب سے مہنگا ہونا چاہیے. جسیم بھائی اسے سب سے مہنگا ہونا چاہیے.
آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے سستا کپڑا ہے. اب جتنے تازہ ذہن کے لوگ ہیں وہ اس جملے کو سنیں. حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے. کتنا؟ ایک بالشت کپڑا خراب ہے. اتنا سنا تو یہاں کے ہندوؤں نے ایک جملہ کہا جو آج بھی سونے کی قلم سے لکھا ہوا ہے. ہندوستان کے اس وقت کے ہندو برادران نے کہا عجیب بات ہے. کیا بولے؟ بولے ایک بالشت کپڑا خراب ہے. تو ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کہا عجیب بات ہے, اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ اتنا سنا تو ان لوگوں نے کہا مجھے یہ باتیں مدینے والے آقا نے بتائی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ فیضان مدینہ شریف, سبحان اللہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور صوفی ملت. مجھے یہ باتیں مدینے والے آقا نے بتائی ہیں. جہاں وہ سونے کی قلم سے وہ جملے لکھنے جا رہے تھے اس کے اوپر یہ جملہ لکھ اٹھا. ان لوگوں نے کہا یہ بتاؤ ان میں مدینے والے آقا کون ہیں؟ وہ رونے لگے, بولے میرے آقا تو مدینے شریف میں. بولے وہ کیوں نہیں آئے کپڑا بیچنے کے لیے؟ تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلے. بولے کیسی باتیں کرتے ہو, وہ تو مدینے شریف میں انتقال کر گئے, ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے, ان کا دیہانت ہو چکا ہے, وہ مدینے شریف میں مٹی کی چادر اوڑھ کر کے آرام کر رہے ہیں. تب ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا عجیب بات ہے یار, تم ایک ایسے شخص کی باتوں کو مانتے ہو جو دنیا سے انتقال کر گیا, چلا گیا ہے. تو حضور کے غلاموں نے کہا ہاں اس کی باتیں مانتا ہوں, وہ دنیا سے چلا گیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ بولے یار جب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو ان کا قانون بھی چلا گیا ہے, تم فراڈ کیوں نہیں کرتے, دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ تب حضور کے شہر سے آنے والے حضور کے غلاموں نے کہا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں. اتنا سنا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کپڑے خریدنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے یک زبانوں کے نعرے لگائے, اب یہ کپڑے کا تھان ہم بعد میں لیں گے, اسلام پہلے قبول کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ الاسلام, سب سے بہتر دین اونچے بولے, سب سے بہتر دین کون سا دین؟ اب آپ نہیں, درمیان سے کوئی لگائے نعرہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگائیں. کوئی ایسا کوئی عاشق ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. اسلم بھائی بڑی پیاری محفل ہے, بڑے مبارک لوگ ہیں, کاش ہمیں اسلام سمجھنے کو آ جائے. صدیق اکبر سے ان کے بھائی عمر فاروق اعظم نے, دینی بھائی, پوچھا تھا اے میرے بھائی صدیق اکبر کیا بات ہے, راتوں کو آپ نکلتے ہیں تو چپل نہیں پہنتے, راتوں کو بغیر چپل کے نکلتے ہیں. تو صدیق اکبر نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے چپل پہن کے نہیں نکلتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. ہائے ہائے, سب سے بہتر دین یہی وہ دین ہے, دین اسلام ہے جو حضور کے ساتھ رہنے والوں کے کردار میں جھلکتا ہے. ہاں آج عالم کیا ہے, وہ ہے نا گاڑی بلٹ, اس کا سیلنسر نکال دیا اور بچے رات کے 10 بجے گئے ہوٹل بازی کر رہے ہیں. باپ عرب شریف میں ہے, بمبئی میں ہے, چنئی میں ہے, دلی میں پیسے محنت سے کما رہا ہے, بھیج رہا ہے, اور بیٹا رات میں 11 بجے ہوٹل بازی کر کے آتا ہے, اور وہ جو بلٹ لے کے آتا ہے اس کا سیلنسر نکلا ہوا ہے. وہ پورے محلے میں جس گلی سے گزرتا ہے بچے چونک کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں. وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کسی گھر میں جو بہو ایسی بھی ہوگی جس کا میکے میں باپ بیمار ہوگا اور وہ اس کے قریب لوگ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے, اور آج اس کی بیٹی اس گھر میں رو رہی ہے دلہن بن کر کے, اور بڑی مشکلوں سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا آیا ہوگا. جب میری اس تعیش پرستی کی علامت سنی ہوگی, آواز سنی ہوگی, تو اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوگا کہ میرے سینے پر تو غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور میری کانوں میں اس قدر یہ جو ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے والی آوازیں داخل ہو رہی ہیں. ایسا نہ سکھائیں اپنے بچوں کو, نقصان ہوگا. مسلمانوں کے معاشرے کو بچائیں, اسلامی معاشرے کی طرف لے کے آئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بڑی محبت کی ہے, بیواؤں سے بڑی محبت کی ہے, غریبوں سے بڑی محبت کی ہے. تب اسلام وہاں سے پہنچا جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور وہاں تک پہنچا جہاں سورج ڈوب رہا ہے.
ہم تو اسلام کو لپیٹ کر کے دفن کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ اسلام حضور نے جو لانچ کیا ہے وہ کون سا اسلام تھا؟ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ دوسروں کو دکھا دکھا کے کھانا کھانے میں بیماریاں ہیں۔ آئیے بات آگے کرتے ہیں حضور کے دین کی۔ آپ ایسے بیٹھے رہے، محبت کے ساتھ سنتے رہے، زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا، بڑی روحانیت ہے اس محفل میں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے۔ مدینہ شریف میں 8 سال کا لڑکا ہے، وہ اپنی ماں کے قریب آیا، رو کے بولا میری ماں، جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تب سے پیٹ بھر روٹی نہیں ملی ہے۔ اے میری ماں، کافی دنوں تک تو پڑوس میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی، آج یہ عالم ہے کہ اب تو جانے کے لیے لائق بھی نہیں ہے، تیرے کپڑے بڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اے میری ماں، اتنا بتا دے کہ کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جو اپنے چچیرے بھائی ہیں میری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتے، میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں میری غریبی کی وجہ سے۔ اے میری ماں، کیا مدینے میں، اتنے بڑے شہر مدینہ میں کوئی نہیں ہے جو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، جو اس یتیم کی پرورش کر لے؟ ماں نے کہا بیٹے، اپنوں میں کوئی نہیں ہے، غیروں میں ایک ہے۔ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ ماں نے کہا اپنے گھر خاندان میں تو کوئی نہیں ہے، اپنوں میں کوئی نہیں ہے، غیروں میں ایک ہے میرے بیٹے۔ جس یتیم کو کوئی سہارے کے طور پر نظر نہیں آتا، اس یتیم کا وہ بھی سہارا ہے۔ جسے کوئی سینے سے لگاتا نہیں، وہ بھی اسے سینے سے لگاتا ہے۔ جو یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، میرے بیٹے اس مدینے میں ایک ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ زور سے بولو، زور سے بولو، تمہارے نبی کی مات ہے، سبحان اللہ، جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ بچے نے کہا ماں، اگر ایسی بات ہے تو سمپل کے طور پر کوئی بات بتاؤ تاکہ مجھے یقین پڑے کہ وہ یتیموں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سکون اسی وقت ملے گا جب حضور کے کردار سے اپنے آپ کو جوڑو گے، ورنہ ایول کھا کے، کمپوز کھا کے، سگریٹ پی کر کے، موسا گل اور کوک سیرپ پی کر کے سکون کی نیند نہیں لے سکتے۔ جب تک حضور کا کردار تم فالو کرو گے، تمہیں چٹائی پر بھی بغیر پنکھے کے نیند آتی رہے گی انشاءاللہ، اور یہاں سے جانے کے بعد اس قبر میں بھی آپ کو سکون سے سونے کی توفیق ملے گی، جہاں پر بڑے بڑے امیروں کی پریشانیوں کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور آگے کرسی لے آئے، کرسی آگے لے آئے بھائی، یہ راستہ بند کر دیں، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی آگے آ جائیں، ذرا سا کرسی لے کے رکھے آگے۔ بہت بہت شکریہ، آگے آتے جائیں ماشاءاللہ۔ بڑی مبارک محفل ہے مجیب بھائی، اللہ قبول فرما لے۔ ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بولے سب سے بہتر دین، اسے یاد کیجئے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا معاملہ ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری ماں، یہ محمد کون ہے جن کا پتہ تو بتا رہی ہے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا بیٹے یتیموں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا امی سمپل کے طور پر کوئی بات تو بتا دو ان کے بارے میں۔ بتا دوں میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، بتا دوں؟ اسے یاد رکھنا، بتانا اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ۔ ہاں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے ان کی سمپل کے طور پر ایک بات سن لے۔ ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک عورت آ گئی۔ اس نے دروازے کے سامنے سے اس نے کہا محمد، اے مسلمانوں کے نبی، میرے سامنے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس عورت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ دھوپ بڑی تیز تھی مدینہ شریف کی۔ عورت بہت دیر تک حضور کو دھوپ میں کھڑا کر کے کچھ کہتی رہی۔ ادھر صحابہ حضور کے غلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اسلام دیکھیں آپ، حضور نے کون سا اسلام دیا، وہ پاگل تھی۔ بہت دیر تک اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر کے رکھا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، بولے آقا معافی چاہتا ہوں، اتنی دیر تک آپ دھوپ میں کھڑے تھے، سرکار آپ دھوپ میں کھڑے تھے، اس عورت کے بلانے پر آپ چلے گئے تھے، سرکار وہ پاگل ہے، پاگل، وہ پاگل، اس کا دماغ خراب ہے، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب حضور کا جواب سن کے کسی کے ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کون سا دین تھا جو حضور لے کے آئے تھے؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور وہ پاگل عورت ہے، پاگل ہے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سب سے بہتر دین، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب سے بہتر دین
سنو کیوں 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 میرے بھائی، وجہ حضور کا کردار ہے، وجہ حضور کی سیرت ہے. پڑھ تو کبھی صحیح میرے بھائی. بچہ کہتا ہے میری ماں، اچھا وہ بڑی محبت کرتے ہیں تو مجھے ان کا پتہ بتا، میں ان سے مل کے آتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. ماں نے کہا بیٹے تو جائے گا، وہ تجھ سے ملیں گے، لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ اسی کو کھانا پینا دیتے ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے. بچے نے کہا اے میری ماں، اگر وہ یہ شرط لگاتے ہیں کھانا دینے سے پہلے تو مجھے قبول نہیں ہے، میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا. ہاں ان کا پتہ بتا تو صحیح، میں ان کو دیکھ لوں، ان سے مل لوں. وہ بچہ اپنے گھر سے نکلا، حضور کے پاس جا رہا. ابھی قافلہ جانے والا ہے مدینہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی میرا بھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ. بولو کبھی جائے تڑپا کرو، حضور کی محبت میں رویا کرو. میری ماں میری بہنوں کبھی حضور کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو. دوستو ہاتھ جوڑتا ہوں، پاکستان سے ایک حاجی صاحب اسٹیمر پر بیٹھ کے مدینے جا رہے تھے، اور جیسے کچھ لمحہ گزرا اسٹیمر کا ساحل سمندر سے لہروں پہ دوڑنا نا، وہ حاجی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور کیپٹن کے پاس گئے. بولے کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ سب بولے بھائی، سب بولے کیا کہا؟ اچھا حضور کے شہر کا نام کتنا پیارا ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم نام کتنا پیارا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا. اللہ اللہ. وہ اسٹیمر بیٹھا تھا، اس نے کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے. کتنے؟ اب وہ کیپٹن رونے لگا. کیپٹن کے کہنے پر وہ حاجی رونے لگا. رات بھر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا روتا رہا. صبح ہوئی تو پھر کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب. اس نے کہا کیا بات ہے؟ بولا مدینہ کب آئے گا. کیا بولا؟ مدینہ کب آئے گا. کیپٹن نے کہا میں نے کل تو بتا دیا ہے کہ 17 دن لگے گا، آج کہہ رہا ہوں 16 دن لگے گا. پھر رونے لگا، اپنی سیٹ پر بیٹھا. پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب. بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا. بولتے رہو بولتے رہو. پھر سے بولو. اگر یہی پڑ گئی عادت تو سو جاؤ گے اور خوابوں میں اپنی ماں سے پوچھو گے امی مدینہ کب آئے گا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ممبئی آپ کا باپ آپ کو لے کے جائے گا، آپ بولے گے یہ کیا ہے؟ بولے ابو ممبئی آ گیا. تو پوچھو گے ممبئی تو آ گیا، مدینہ کب آئے گا. ہائے ہائے سبحان اللہ. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. حضور کی محبت بھی محبت ہے، بڑی عظیم شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی عشق رسول کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بچوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں. آپ یقین کریں، میں ابھی 5-6 دن پہلے لکھنؤ سے فلائٹ لے کے، قاری صاحب خدا کی قسم صحیح بات ہے مجھے تکلیف کبھی نہیں ہوئی. میں جا رہا تھا احمد آباد شریف جا رہا تھا، اور جیسے میں فلائٹ میں چڑھ رہا تھا نا، ایک آدمی اتنی بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ. پوری زندگی ہو گئی میں اتنا برداشت کیا میں نے. وہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں اس قدر برا بھلا کہہ رہا تھا. میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، فلائٹ میں بالکل اندر میں اپنی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا. صوفی صاحب کی ایک تعلیم یاد آئی، جب ایسی جگہوں پر لوگ اللہ اس کے رسول کی برائی کرے نا، تو سوچنا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. تم دعا کرنا اے اللہ اگر تو چاہے تو اس کو بھی دین عطا فرما دے، اگر تو چاہے تو ان کو بھی دین دے دے. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو دین دے سکتا ہے. میں صبر کرتا ہوں. حالات اتنے خراب ہیں. جو 10-15 سال کے بچے ہیں، یہ جب 30 سال کے بعد جوان ہوں گے تب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان پر شراب کی بوتلیں پھینکی جائیں گی. آپ ہیں کہاں پر؟ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی. قرآن چھین چھین کر کے جلایا جائے گا. آنے والے وقتوں میں اللہ معاف فرمائے وہ دن نہ لائے. آمین کہہ دیں. اسلام سکھاؤ اپنے بچوں کو. اس لیے میں نے اسلم بھائی، عبدالجبار بھائی، اسی ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی ہے. بچوں کو دین سمجھ میں آئے. یہ محبت نہیں کرتے یار. ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کسی غریب کو چائے نہیں پلاتے. رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئے تو اس نے کہا کہ 15 روپے ہوتے ہیں، تو یہ کہتا ہے ابے 10 روپے پکڑ نہیں سارے کے تیرے کو ماروں گا. رکشے والوں سے بولتا ہے مسلمانوں کا بچہ. ہاں اسے چاہیے تھا کہ اسے 15 کی جگہ 20 دیتا اور کہتا کہ میرے ساتھ چائے پی کے جائیے گا. ہاں وہ جب 20 روپے اس کے ہاتھ میں آتے نا، وہ تمہیں نہیں پہچانتا، تمہارے نبی کو جانتا ہے. اپنی جا کے بیٹیوں سے کہتا ایک مسلمان ملا تھا، اپنی طرف سے 5 روپے بڑھا کے دیا ہے. ہاں
تمہارا دین پہنچ جائے گا اس کے گھر میرے بھائی. ذرا کچھ تو عقل سے کام لے. 5 روپے کا گٹکا کھا کے 3 منٹ میں تھوک دے گا زمین پر. زمین گندی ہوگی, زبان گندی ہوگی, دل گندا ہوگا, پیٹ گندا ہوگا, بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. ہاں, اور 10 روپے ایکسٹرا کسی غریب کو دے دیا, چائے پلا دیا اپنے پیسے کا, تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی. حضور کا دین اس کے گھر تک پہنچ جائے گا. میری بات سمجھ گئے نا؟ دین کسے کہتے ہیں سمجھو. وہ بچہ حضور کے بارگاہ میں آیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. بات مدینہ شریف جانے والے کی ہے. وہ مدینے والے کی بارگاہ میں آیا تو وہ حاجی صاحب جو اسٹیمر پہ تھے نا, انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ آئے اپنی سیٹ پر, پھر گئے, بولے حاجی صاحب نے کہا کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ مدینہ کب آئے گا؟ اتنا سنا تو کیپٹن نے کہا میں نے تو ابھی کہا آپ کو کہ 16 دن لگیں گے. بار بار میرے پاس آتے. آیا, رات بھر روتا رہا اپنی سیٹ پر. جب صبح ہوئی, تیسری صبح ہوئی تو پھر وہ پہنچ گیا. اور اس نے کہا کیپٹن صاحب, بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ سب لوگ پھر سے کہہ دیں اونچی آواز میں. میری بہنوں, میری ماؤں, سنو, تمہیں مدینے کا عشق نہیں ستاتا؟ ہم کو تعجب ہے. تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں, زیورات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میں 2010 میں گیا تھا مدینہ شریف, اور میرے ساتھ میری اہلیہ تھی, میری وائف تھی. پھر 11 میں بھی گیا تھا ماشاءاللہ, 12 میں بھی سرکار نے بلایا تھا, وہ حج کا موقع تھا. تو میں سفر پہ تھا مدینہ شریف میں, تو میں بیٹھا تھا, میرے بغل میں میری اہلیہ بیٹھی تھی, اس کے بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی, اس کے بغل میں اس کا ساس بیٹھی تھی, اس کے بغل میں اس کا شوہر بیٹھا تھا. یوں ترتیب سے بیٹھے تھے. تو میری اہلیہ اس عورت سے لڑکی سے بات کر رہی تھی. تو اس لڑکی نے میری اہلیہ سے پوچھا بچے کتنے ہیں؟ تو بتایا کہ وہ 2 ہیں. بولے کہاں ہیں؟ بولے ان کو چھوڑ کے ہم لوگ حج پہ آئے ہیں, یہ میرے شوہر ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں. پھر میری اہلیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو رونے لگی وہ. اس نے کہا بہن ابھی 3 مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ہے. 4 مہینہ پہلے. کہا 4 مہینہ پہلے؟ کہا شادی ہوئی نا تو 3-4 دن کے بعد میرا شوہر گھر پہ حج کرنے والا فارم وہ لایا تھا. وہ فوٹو لگا کر کے اپنا اور میری ساس کا فارم بھر رہا تھا. میں نے کہا اپنے شوہر سے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مدینہ جائیں گے, اپنی امی کے ساتھ حضور کا شہر دیکھیں گے, جنت جائیں گے دیکھنے کے لیے, جنت لے کے جائیں گے. ہائے ہائے, اپنی ماں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میرے شوہر, اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لیتے چلو, اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو. کارواں میں کیا غبار کارواں ہوتا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, کارواں میں کیا غبار کارواں ہوتا نہیں. جس کو طلب ہوتی ہے اس کے جذبات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو شوہر نے کہا نا ابھی تو شادی ہوئی ہے اور اتنے خرچ نہیں, گاڑی کے, زیورات کے, کپڑے کے, ولیمے کے پیسے سب ختم ہو گئے. امی کو لے کے چلے جائیں اور اگلے سال بلایا حضور نے تو چلیں گے. تو بیوی کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا, میرے بغل میں بیٹھے ہوئے, پوچھ لیجئے. میں نے کہا یہ بتائیں یہ جو زیورات مجھے میکے اور سسرال سے ملے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ میرے شوہر نے کہا اس کا مالک نہ تیرا باپ ہے نہ میرا باپ ہے, نہ تیری ماں ہے نہ میری ماں ہے, نہ تیری بہن ہے نہ میری بہن ہے, نہ تیرا بھائی ہے نہ میرا بھائی ہے. ان زیورات کا مالک نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. تو اس عورت نے کہا پھر اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا اس کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے. اے میری بیوی یہ سارے زیورات تیرے ہیں, تیرے. بس بیوی روتی ہوئی اٹھی اور سارے زیورات کو جمع کیا ڈبے میں. اس نے اپنے شوہر سے کہا ماں سے مجھے اجازت دلوا دیجئے, میں سارے زیورات بیچ کر کے حضور کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں. ہائے ہائے, سبحان اللہ, کیسا شہر ہے پیارا حضور کا. ان بہنوں کو نہیں معلوم ہے, ان کو 4000 روپے جوڑے کپڑے مل جائیں تو درود بھی نہیں پڑتی ہیں. کبھی وہی کپڑے پہن کے مصلے پر کھڑے ہو جائیں, اے فاطمہ کے نانا, اے فاطمہ کے آقا, یہ کپڑے مجھے آپ کے صدقے میں ملے. اب بولتی کیوں نہیں بہن, چپلیں چاہیے تجھے, برانڈڈ چاہیے. کبھی حضور کا شہر دیکھنے کی تمنا تو کر, حضور تیرا انتظار کر رہے ہیں. حضور کی بیٹیوں نے اپنے دسترخوان کے نوالے اٹھا کے تمہاری مغفرت کے لیے سب تقسیم کر دیے, اپنے بچوں کو دے دیا. تمہیں کپڑوں کی اور زیورات کی فکر ہے. کبھی پوچھ تو حضور سے کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی ہمارے لیے دی ہے. حضور کے آنے سے پہلے تمہاری ماں بہنوں کی کیا اوقات تھی, کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ. وہ تو پیدائش رسول کا ایک ٹاپک تھا, بات کسی موقع پر ہوگی. سنیں آپ عشق رسول کسے کہتے ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سارے زیورات بیچ دیے. میری ساس منع کرتی رہی اور میری سہیلیاں منع کرتی رہی. میں یہ سوچ کر کے زیورات بیچ کر کے حضور کے شہر میں آ گئی. دیکھیں میرے دوست, میرے بڑے عزیز دوست شاعر اسلام محترم احسان شاکر اعظمی صاحب تشریف لائے ہیں.
ذرا ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان احسان ذاکر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت شاعر ہندوستان اور مجسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں. سبحان اللہ، سبحان. بڑے اچھے لہجے کے مالک، بڑے مخلص لوگ ہیں. بڑی پرانی میری دنیا ہے ممبر کی، لیکن میری عمر کے اس اسٹیج پر مجھے ایسے لوگ ملے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو مجھے ممبر شریف سے دور نہیں جانے دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعاؤں کو سلامت رکھے. کاش یہ اور پہلے ہوتے تو جو نعت کی فضا اور بہتر سے بہتر اب ملتی ہے کہ نہیں. بڑی خوبصورت آواز ہے. نعت سن کر کے جائیں گے کہ پہلے جائیں گے؟ نعت سن کے جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سن کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ خدا کی قسم جلدی ملتی نہیں. میں اپنے لیے پریشان رہتا ہوں، یہ جلدی ملتے نہیں ہیں. یہ لوگ بھائی احسان شاکر اعظمی صاحب اور محترم غلام نور مجسم صاحب جو اناوی ہیں، تشنا و تابش صاحبان تو گھر کے ہیں انشاءاللہ. میں اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کو ان کے آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. نجم بھائی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بات چل رہی ہے مدینہ شریف کی. شاعر نے کہا تھا چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے، یہ 2010 کی بات ہے، میڈا میری بیوی تھی، وہ لڑکی تھی مدینہ شریف میں. وہ کہتی ہے میں نے سارے زیورات بیچ دیے اور بیچ کر کے میں مدینے آ گئی. پھر رو کے بولی بہن میں نے جب گنبد خضرا کو دیکھا نا، میں راستے میں سوچ رہی تھی مجھے زیورات نہیں بیچنے چاہیے. میرا نفس کہتا تھا مجھے زیورات نہیں بیچنا چاہیے، مالی پوزیشن اچھی ہوگی تو مدینے جائیں گے. لیکن جب سے میں نے حضور کا شہر دیکھا ہے، حضور کا دربار دیکھا ہے، حضور کی مسجد دیکھی ہے، حضور کا روضہ دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بہت اگر میں اس دربار میں زیورات کے چکر میں نہ آتی تو گھاٹے کا سودا کرتی. مجھے ایسا محسوس ہوا اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو حضور کے شہر کو دیکھنے کے عوض میں دے دینی چاہیے. زمین پر وہ شہر ہے جسے عرش اعظم پہ ہونا چاہیے تھا. زمین پر ویسا شہر ہے جس کی بنیاد محبت پہ رکھی گئی ہے. جس شہر میں درخت جو فرشتے ہیں وہ مدینے میں درختوں کی صورت میں رہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں، یہی میرے امام نے بھی کہا، اعلی حضرت نے بھی کہا. یہ بات صوفی سلطان میں نے تقریباً 5-7 سال پہلے کہی تھی کہ فرشتے مدینے میں درختوں کی صورت میں رہتے ہیں. اور یہی بات آزادی سے پہلے سید اطہر ہاپوڑوی کی موجودگی میں جب انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمے لیلا کے سامنے. تو فرماتے ہیں اعلی حضرت سید صاحب ایسا مت کہیے، حضور کے روضے کو خیمے لیلا مت کہیے، اپنے آپ کو مجنو مت کہیے، اور پھر حضور کو کس نام سے پکاریں گے ادب کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ حضور پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر کہنا ہے تو یہ کہہ دو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. قدسی کہا حضور نے. اس آنگن میں جو کھجور کے پیڑ تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا تھا. یہ مدینہ ہے مدینہ. وہ کہتا ہے میں تڑپا. تیسرے دن صبح کو وہ حاجی آیا، اس نے کہا کیپٹن صاحب. بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مدینہ کب آئے گا. تو کیپٹن نے کہا حاجی صاحب کوئی تکلیف؟ بولے وہ تکلیف تو میرا دل ہی جانتا ہے، مدینہ کب آئے گا. تو حاجی صاحب سے کیپٹن نے کہا پرسوں 17 دن لگنے والے تھے، کل 16 دن، آج 15 دن. تو حاجی صاحب نے کہا اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا. کہا اگر کوشش کرو اسپیڈ بڑھا دو تو کیپٹن نے کہا بہت اسپیڈ بڑھے گی تب بھی تقریباً 14 دن لگیں گے مدینے کو آنے میں. اتنا کہا تو حاجی چیخ پڑا. اس نے کہا خدا کی قسم تو نے صحیح کہا، صحیح کہا تو نے. محنت کرو گے تو مدینہ شریف 14 دن میں آئے گا. تیرے چاہنے سے مدینہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر مدینے والا چاہے تو ابھی مدینہ آ سکتا ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے سامنے حجاز کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے. اللہ 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 اللہ. اگر اس قسم کی طلب ہوتی ہے تو ادھر سے کرم ہو جایا کرتا ہے. سمجھے بھائی؟ ادھر سے کرم ہو جایا کرتا ہے.
اگر یہ جذبہ عشق جوانی کی دہلیز پر عنفوان شباب کے محراب حرم کے نیچے ہو تو نماز عشق ادا ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ایسے عاشق بھی زمین پر گزرے ہیں جو جہاں سے آواز دیتے ہیں حضور کے شہر سے اس کی آواز کے جواب میں آوازیں آیا کرتی تھی. وہ طلب کہاں گئی ہمارے اندر؟ وہ جذبہ کہاں گیا ہمارے اندر؟ نہ ہم اسلام کو سمجھ پائیں، نہ حضور کے کردار کو سمجھ پائے ہیں. کس کو بتائیں ہم حضور کے بارے میں؟ کس سے پوچھیں ہم حضور کا عشق کیسا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام کو کبھی 10 روپے بھی نہ دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے غریبوں سے کیسے پیار کیا تھا. کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات چلتی ہے. میں نے اس لیے بات کی کہ بچوں کو ذرا سا اسلام سمجھ میں آ جائے. نور بھائی اور احسان بھائی، صرف اس لیے میں نے چاہا تھوڑا سا اسلام ان بچوں کے سمجھ میں آ جائے. ہندو مسلم فساد نے پریشان کر رکھا ہے. جدھر جائیں آپ پریشانیاں، جدھر جائیں پریشانیاں. فلائٹ کا سفر بھی محفوظ نہیں ہے. اس کی تازہ مثال میں نے آپ کو دی. ابھی جب یہ حالت ہے تو 20-25 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی تو گزر گئی ہے، اولادوں کا کیا ہوگا؟ ابھی سے اسلام سمجھ لو. سمجھے؟ خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. سمجھ گئے نا بھائی؟ خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. کیسی خدمت؟ پوچھو غریب نواز سے. ان کے پاس اجمیر کے لوگ آئے، بولے سرکار وہ قطب الدین، بولے میرے مرید ہے. بولے التمش، بولے ان کا مرید ہے. وہ میرا مرید ہے، اس کا وہ مرید ہے. وہ بادشاہ، ہاں میرے مرید کا مرید ہے. تو کہا لوگوں نے، ہندوؤں نے کہا کہ اے غریب نواز، یہ جو بادشاہ التمش ہے اس نے لگان کی قیمت بہت بڑھا دی ہے، آپ اپنے مرید سے کہہ دیجئے اس کو سمجھا دے. خواجہ صاحب فرماتے تم گھر چلے جاؤ، میں خود دلی جاؤں گا اسے سمجھانے کے لیے. تو اجمیر کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور آپ دلی نہ جائیں، آپ اجمیر میں رہیں، بس خط بھیج کے ہم کو دے دے، ہم لے کے چلے جائیں گے. فرماتے ہیں غریب نواز نہ نہ نہ، یہ کام میرا ہے، تم کیوں کرو گے؟ ان کو واپس بھیج دیا. اسی وقت غریب نواز اٹھے اور دلی آئے، اور دلی میں بختیار کاکی کی خانقاہ گئے. وہ قدموں سے لپٹ گئے، اپنے پیر کو دیکھا. لپٹنے کے بعد فرمایا حضور کیوں آئے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے التمش کے دربار میں چلنا ہے. التمش کے دربار میں دربان کو پتا چلا غریب نواز سرکار آئے ہیں اور بادشاہ کے پیر آئے ہیں. چیخ پڑا وہ، بھاگتا ہوا التمش بادشاہ اپنے پیر اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا. اس نے کہا سرکار آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بتایا ہوتا میں سر کے بل آ جاتا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، سنا؟ تو اس نے کہا حضور ہاں بڑھا دیے. تو کہتے ہیں کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اجمیر کے ہندوؤں نے شکایت کی ہے. تو اس نے کہا حضور آپ اگر سفارش کر رہے ہیں تو میں لگان کی ساری قیمت معاف کرتا ہوں. فرمایا کاغذ پہ لکھ کے دے. التمش نے اس کاغذ پہ لکھ کے دیا. غریب نواز واپس آئے. واپس آنے کے بعد بلایا اجمیر کے لوگوں کو، کہا پریشان مت ہو، لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی ہے. کہا حضور یہ کاغذ کہاں تھا؟ کہا التمش نے لکھا ہے. کہا التمش کے پاس کون گیا تھا؟ خواجہ صاحب فرماتے میں گیا تھا. حضور آپ نے زحمت کی؟ فرمایا کیا ہوا زحمت کی؟ آپ کے شہر میں رہتا ہوں، کیا میرا اتنا فرض نہیں بنتا ہے؟ اتنا سنا تو اجمیر کے سارے ہندوؤں نے غریب نواز کے نالین پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے یار عجیب بات ہے، جب یہ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال رکھتے ہو. کیا بات ہے، زندہ باد. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہونے چاہیے. سب سے بہتر دین کیا کہا اجمل صاحب نے کہ کانٹوں میں جیسے پھول ہے نکہت لیے ہوئے، یوں ہند میں ہوں طیبہ کی حسرت لیے ہوئے. جو منکر سلام ہے اسلام میں نہیں، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے. اور مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے. سب سے بہتر دین اسلام ہے. زور سے بولو سب سے بہتر دین. ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے، پورا بایو ڈاٹا پوچھتے ہیں، تب اسے کچھ دیتے ہیں اور گھور کر کے دیتے ہیں. ہاں اتنا برا بھلا کہہ کے اسے دیتے ہیں کہ اس کے بدن میں وہ چیزیں لگتی بھی نہیں ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک روٹی اسے دیا 10 گالیاں دی، تو کیا مطلب ہے یار؟ کیا مطلب ہے؟ ایک فقیر کو ہم ایک روٹی اور اچار نہیں دے سکتے اور اللہ سے مرغ مسلم مانگتے ہیں. ہاں کبھی سوچا آپ نے کیا اس فقیر کا خدا وہ نہیں ہے جس سے تم مانگتے ہو؟ اگر وہ بھی اپنے خدا سے کہہ دے اے میرے مولا، اے میرے رب اسے مت دینا، میں جس اسٹیج پر ہوں اسے وہاں لا کے رکھ، تب سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو پتہ نہیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو. وہ ایک لڑکی کی دوبارہ شادی ہوئی، میری بہنوں سنو، دوبارہ شادی ہوئی اور شادی کے دن آئے. شادی کے دن جب اس کے دوسرے قریب ہوئے اور پہلے طلاق کے بعد جو دوسری شادی ہوئی، وہ رمضان کے بعد عید کا دن آیا نا، وہ لڑکی کہتی ہے میرے دروازے پر ایک فقیر آ گیا.
اس نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے تاکہ جوڑے سلامت ہوں، گھر میں برکتیں ہوں، نحوست دور ہو، بے برکتی سے گھر دور ہو، اے گھر والوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ عورت کہتی ہے میرا دوسرا شوہر بڑا نیک تھا، اس نے کہا میری بیوی اسے سوئیاں دے دو، اسے مٹھائیاں دے دو، اسے پیسے دے دو، جوڑے دے دو۔ عورت کہتی ہے میں لے کے سارا سامان جب دروازے پر گئی نا، جب میں نے فقیر کو دیکھا تو چیخ مار کے روئی اور تڑپی میں زمین پر گر پڑی، وہ فقیر کٹورا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میرے شوہر نے میری بات سنی تو مجھے لے کر کے اندر آیا، جب اندر آیا تو میں نے کہا کہ جگایا مجھ کو، ہوش میں لایا، تو مجھے بولا کہ اے میری بیوی تو اتنا چیخ کر تڑپی کیوں؟ تو میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے میری شادی ہوئی تھی اور شادی میں طلاق کیوں ہوا؟ بولے بتاؤ۔ تو کہتی ہے کہ اس کے پاس، شوہر کے پاس پیسے بہت تھے لیکن مذہب نہیں تھا، حضور کی محبت نہیں تھی۔ ایسے ہی عید کے دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ بس میرا وہ شوہر پہلے والا جلال میں آ گیا اور اس نے اس فقیر کو بہت پٹک پٹک کے مارا، اس کے جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کے بولتی اسے مت مار، غریب آدمی ہے، نہ دینا ہو تو سوئیاں مٹھائیاں مت دے، اسے مت مار۔ وہ عورت کہتی ہے لیکن میرا شوہر باز نہیں ہے، اسے بہت مارا، بہت مارا، بالکل ادمرا کر دیا۔ وہ فقیر تڑپتا رہا، جب میرا شوہر تھک گیا تو وہ فقیر اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اوپر دیکھا، پھر میرے گھر کی طرف دیکھا، اس نے کہا اے میرے مولا اس نے مجھے اجاڑا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ دینا، اس نے مجھے اجاڑا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ دینا۔ عورت کہتی ہے اس کی بددعا قبول ہو گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میرے شوہر کا کاروبار خراب ہو گیا، میرا شوہر شراب کا عادی ہو گیا، جب شراب پی کے گھر آتا میں درود پڑھتی تو تکلیف ہوتی۔ میں نے اپنے باپ کو بلایا، میں نے کہا میرے باپ اپنے داماد کو سمجھا دو یہ شراب پیتے ہیں۔ جب میرا باپ آیا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر سے میرے بیٹے، میرے داماد تم شراب پی کے آتے ہو، ایسا مت کیا کرو، میری بیٹی غریبی میں تمہارے گھر میں رہ سکتی ہے لیکن شرابی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا بڈھے سن یہ میری مرضی ہے، میں شراب پیوں یا افیم کہوں، تم کیوں ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ تو میرے باپ نے کہا اگر ایسی بات ہے شراب نہیں چھوڑنا ہے تو طلاق دے دو۔ میرے باپ نے طلاق لے لیا، میں تمہارے ساتھ دوبارہ شادی ہوئی، تمہارے گھر میں آ گئی۔ تو اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی یہ بتا تو آج چیخی کیوں، تڑپی کیوں؟ تو عورت کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لے کے دروازے پر گئی تو یہ سوچ کے میں چیخ مار کے گر پڑی کہ میرے گھر میں جو فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا جو میرے ہی دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی، وہ مجھے پہچان گیا، کٹورا چھوڑ کے بھاگا اور میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اتنا سنا تو وہ اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرے شوہر تم کیوں روتے ہو؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میری بیگم وہ جو بھیک مانگنے والا انسان تھا تیرا پہلے والا شوہر تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تیرے اس شوہر نے عید کے دن جس فقیر کو مارا تھا وہ میں تھا۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤ میرے بھائی۔ جو دین تمہیں حضور نے دیا ہے اس دین کو لانچ کرو، اسے پھیلاؤ۔ ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا اس کا کتے کو کھلا کے کھاؤ۔ تمہارے گھر میں 3 کپ چائے بنانے کے لیے چینی ہے تو تھوڑی سی چینی چونٹیوں کو بھی دے دو میرے بھائی۔ 1 درجن کیلا خرید کر گھر لاتے ہو، 2 کیلا کسی غریب کو دے دو۔ یہ بتاؤ کیا کوئی دقت ہوگی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کوئی پریشانی پیدا ہوگی؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 3 کلو آم گھر پہ آ گیا، 1 آم بھی کسی غریب کو نہیں دیا۔ بتاؤ کہ جس گھر کے سے اس وقت آم کے چھلکے باہر نکلیں گے کیا غریبوں کی نظر نہیں پڑے گی؟ کیا یتیم بچے اسے نہیں دیکھیں گے؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو یہ کون سا پھل ہے؟ تو باپ ایک تماچا مارتا ہے، اندر چل۔ تو روتا ہے کہ اے میرے مولا میرے گھر میں تو روٹی بھی نہیں کھانے کو، یہ میرا بچہ جو ہے پڑوسی کے گھر سے نکلنے والے پھل کے چھلکے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا بتاؤں اسے، کیا بتاؤں؟ حضور کا کردار دیکھو، حضور فرماتے ہیں کہ اگر پھل لے کے آؤ تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو تاکہ کسی بھوکے یتیم بچے کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے چپکے سے کھا کے اپنے بچوں کے پھل چھلکے جا کے گندگی کے کوڑے دان میں پھینک دیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں گوشت پکاؤ تو 1 بوٹی گوشت، تھوڑا سا سالن، 1 چپاتی کسی غریب پڑوسی کو دے دیا کرو تاکہ اس کی دعا سے تمہارے گھر کا چولہا ہمیشہ جلتا رہے۔ کیا موت کیوں آتی ہے میرے بھائی ہمیں اتنا کرنے میں؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہمیں موت کیوں آتی ہے؟ غریبوں کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہاتھ ہمارے سست چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔
بیٹے نے 100 روپے مانگا تو اسے 500 روپے دے دیا. ابو جب آنا تو ممبئی سے وہ 500 روپے کی ایک وہ آتی ہے گھڑی آتی ہے, اس کو لیتے آنا. تو وہ کہتا ہے بیٹا تیرے لیے تو میں 1000 روپے کے لے کے آؤں گا. ہاں صوفی صاحب فرماتے, صوفی سلطان میاں, یہ مت کہا کر 1000 کے لے آؤں گا. اگر بیٹا کہے کہ 100 روپے کا سامان لے کے آنا کھلونا, تو کہنا بیٹے 200 روپے کا لے کے آؤں گا, لیکن تجھے 100 مرتبے مدینے والے پر درود بھی پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کیا دقت ہے, کیا دقت ہے؟ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو کیا اتر پردیش کی حکومت سکھائے گی؟ مجھے بتائیں, آپ یہ کام نہیں کرو گے تو کیا الہ آباد کے ڈی آئی جی, جو آئی جی ہیں, جو آئی ایس ہیں, آئی پی ایس ہیں, یہ بتائیں گے؟ ہاں مجھے بتاؤ کون بتائے گا دین میرے بھائی؟ ان بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تو انہیں دین کون بتائے گا؟ انہیں کون سکھائے گا؟ نہ بیٹے کسی غریب کو کھلا کے کھائے گا نا تو تجھے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولے بولے بولے, تجھے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم بن ادم تھے, ابراہیم بن ادم, میں کتاب پڑھ رہا تھا جمال اولیاء, ابراہیم بن ادم تھے, فرماتے میں گزر رہا تھا, سردی پڑ رہی تھی, ایک آدمی کو دیکھا تو وہ برف کے اوپر دانے بکھیر رہا تھا. میں نے کہا او بندے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, بس پرندوں کے لیے میں کھانا جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا تو کون ہے؟ بولے میں ہندو ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کرے اسے نیک کام کا ثواب نہیں ملتا الٹا. اس نے کہا کہ ابراہیم جاؤ اپنا کام کرو, ملے نہ ملے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. ہاں خدا تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے؟ ابراہیم جاؤ اپنا کام کرو, رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے اس سے مطلب ہے, تم سے تھوڑی مطلب ہے. مجھے نہیں چاہیے ثواب عذاب کا معاملہ, بس میں رب دیکھ لے میں کیا کر رہا ہوں بس. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں خدا قسم میں حج پہ گیا تو دیکھا وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. ہائے ہائے میں نے اس کو پوچھا بھائی ٹھہر نا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو وہی ہے جو برف کی سل کے اوپر دانے بکھیر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں, میں وہی ہوں. میں نے کہا تو کہتا میں ہندو ہوں, میں غیر مسلم ہوں, تجھے یہاں آنے کی توفیق؟ تو کہتا ہے دانے بکھیرا نا, میں سویا تو مجھ پر کرم ہو گیا. آپ جاگ رہے ہیں تو کرم ہو گیا تو سبحان اللہ کہہ دیں. کہتے سبحان اللہ. آواز آئی اے میرے بندے تو ادھر کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ کے ادھر چلا. جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں, میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے. تیرے دل میں اگر پرندوں کی محبت ہے تو میری رحمتوں کی ہوا تیری محبت پائی جا رہی ہے. تو نے میرے پرندوں کا اتنا خیال رکھا ہے, تو نے اتنی ان سے محبت کی, دیکھ تو صحیح آسمان کے فرشتے تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا نفرت, کیا نفرت, لعنت و نفرت پہ. کیا کے لیے بھائی کیا دقت ہے؟ 50,000 کماتے, 5 روپے کی پارلے بسکٹ بھی کسی کتے کو نہیں دے سکتے. کیا خاک کماتے؟ مجھے بتائیں آپ کہاں کون سا دین لے کے چل رہے ہیں آپ؟ وہ دین لے آئے جو حضور نے دیا ہے, جو غریب نواز نے دیا ہے, ورنہ پریشانی بڑھ جائے گی. پھر سے بولے کیا ہے قرآن میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاں تو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ وہ کھلا کے کھانے میں کیا دقت ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ میں نے لاک ڈاؤن میں یہ بات کی تھی نا, ایک بہت فقیر مزاج کا انسان تھا, درویش تھا, ایک چھپا ہوا انسان تھا, اور اس کی پوش تھی ابدال والی. ابدال کی پوش پر جو ہوتا ہے اس کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا؟ بڑا پہنچا ہوا انسان ہوتا ہے. وہ روزانہ یا دوسرے دن یا 3 دن کے بعد بیوی کے کہنے پر ایک قصاب جو گوشت بیچتے ان کی دکان پر جاتا, کہتا بھائی صاحب آدھا کلو گوشت دے دیجئے. وہ قصاب اسے آدھا کلو گوشت دیتا, وہ لے کے آتا. لیکن قصاب جو ہے اس کو ہمیشہ خراب گوشت دیتا تھا, بالکل یہ چھٹی چھٹائی خراب بوٹیاں دیتا تھا. اور جب وہ اس کی بیوی اسے دیکھتی دھلنے کے لیے نا, بہت ناراض ہوتی. بولے پتہ نہیں تو کہاں سے لاتا ہے گوشت, وہ قصاب بھی تیرے پیچھے پڑ گیا ہے, کبھی اچھی بوٹی نہیں لایا جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں, پتہ نہیں کہاں سے خراب بوٹیاں تیرا وہ, ارے اور کسی دکان سے لیا کر. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں تو اسی پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. وہی اللہ کا ولی ایک دن قصاب کی دکان پر کھڑا تھا, اس کو ایک شخص نے پہچان لیا اور سلام کیا اور قدم کو چوما. اس نے کہا حضور آپ یہاں پر کیسے کھڑے ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا گوشت خریدنے آیا ہوں. کہا کوئی بات نہیں حضور. تب اس نے قصاب سے کہا, گوشت بیچنے والے سے, سنو بھائی آپ ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا بے وقوف آدمی ہو, تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا انہی کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے. شہر کا نظام یہی سنبھالنے والا ڈپارٹ ہے, یہی ہے جن کے ذمے کرم پہ اللہ نے اپنے شہر کو ان کے حوالے کیا ہے. اتنا سنا تو قصاب دنگ رہ گیا. اس نے کہا یار یہ وہی ہے جن کو میں روز خراب بوٹیاں دیا کرتا تھا.
سمجھے؟ بس اسی دن جب پتا چل گیا تو اس نے سارے گوشت چھانٹ چھانٹ کے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر کے اللہ کے ولی کی تھیلی میں رکھی اور کہا حضور دعا کیجئے گا. وہ ولی کا مزاج دیکھو، جب وہ گوشت کی تھیلی لے کر کے اپنے گھر آ رہا تھا تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، اس کا پیر نہیں اٹھتا تھا، بوجھل ہو گئے تھے. آہستہ آہستہ اپنے گھر پہ آیا اور چپ چاپ اپنی بیوی کو تھیلی دے کر کے مصلے پہ رو رہا تھا. بیوی نے جیسے ہی گوشت کو برتن میں ڈالا دھلنے کے لیے، جب بوٹیاں اچھی دیکھی تو کھڑی ہو گئی. اس نے کہا میرے شوہر کہاں پر ہیں، ادھر آئے. کہا کیا آواز، کیا بات ہے؟ کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے آج پہلی مرتبہ اتنا اچھا گوشت آیا ہے، آج پہلی مرتبہ اتنا اچھا گوشت آیا ہے، پہلی مرتبہ اتنا اچھا گوشت ہے. لگ رہا ہے تم کسی دوسری دکان پر گئے تھے، یہی گوشت لایا کرو، یہی گوشت. سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھا ارشد بھائی، دیکھیں جمیل بھائی، اسلام کسے کہتے؟ اتنا سنا نا، اللہ کا ولی رونے لگا، اللہ کا ولی رونے لگا اور رو کے بولا اے میری بیوی تو گوشت کی تعریف کرتی ہے اور میں گوشت بھیجنے والے رب کی تعریف کرتا ہوں. اے میری بیوی تجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے کہا جب گوشت اچھا ہے تو میں تعریف کر رہی ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے ولی نے کہا رو اس لیے رہا ہوں، میری قسمت کی خراب خراب بوٹیاں آج جس کے گھر میں جائیں گی اس کے بچوں کو بہت تکلیف ہو جائے گی. اللہ 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 اللہ. اس نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا یہی مجھے مدینے والے آقا نے بتایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اسلام. ہاں تو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے. آواز آپ کی آنی چاہیے اسلام کے حوالے سے. یہ اسلام سب سے اچھا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا، یہی وجہ ہے. میں نے بتایا کوئی سبب ہوگا، یہی سبب ہے. سمجھ گئے؟ اگر یہ آپ سے چھوٹ گیا اسلام میں خدمت کرنے کا جو انداز ہے، اس سے آپ دور ہو گئے تو آپ جنت سے دور ہو گئے. سیدھی سی بات ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کبھی نہیں ملی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کھلا کے کھائیں گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ کھائیں گے انشاءاللہ. کھلا کے کھائیں گے. اگر کوئی نہ ملے تو کتوں کو یار آدھی روٹی دے دیا کرو انشاءاللہ. بولو کتوں کو آدھی روٹی دے دیا کرو. اگر میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جن کے رشتے کھٹاس میں پڑ جاتے ہیں نا، ان سے اگر وہ ایک عادت ڈالنے فرمایا صوفی صاحب نے، وہ ایک پیکٹ پارلے بسکٹ یا تھوڑی سی نمکین سیو ٹائپ کی کوئی چیز اکٹھا منگا لے، ایک پیکٹ پارلے یا تھوڑی سی نمکین اپنے گھر میں رکھیں. ہاں 30 جوڑے کپڑے رکھتی ہے، 1-2 پیکٹ پارلے بسکٹ رکھیں نمکین، اور شام کو جب سونے لگیں اپنے چھت پہ، اپنے گھر کی چھت پہ اسے کنارے ڈال دیں. صبح کو 1-2 کوے آئیں گے، چڑیاں آئیں گی، اسے کھائیں گی. تو صوفی صاحب فرماتے ہیں جس گھر کے چھت پر پرندوں کو رزق مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھت پر اس قدر رحمتوں کی بارش کرتا ہے کہ پورے شہر کو اس کا فیض ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ان الدین نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بہت بڑے لوگ علماء اہل سنت، فیضان حضور صوفی ملت. سبحان حضور سیدی شاہ سرکار صوفی افتخار صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا نام آتا ہے زبان پر. ابھی عبدالجبار بھائی رونے لگے صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کو دیکھ کر کے. بولے حضور آپ کو دیکھ کر کے مجھے صوفی صاحب قبلہ یاد آ رہے ہیں. فرمایا کہ جو کام صوفی صاحب نے کیا ہے وہ کام اس دور میں کوئی پیر نہیں کر سکتا ہے. فرمایا صوفی سلطان میں نے جو کام صوفی افتخار صاحب نے کیا ہے وہ اس دور میں کوئی پیر نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ غریبوں کی بستی میں کوئی پیر نہیں جاتا، وہ صوفی صاحب کے ذمے تھا. یہ بولے یہ مفتی اعظم کا نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری ہے کہ نہیں. جس ایک بات بتا دوں، جس نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے پھر وہ کسی کو نہ دیکھے تب بھی چلے گا انشاءاللہ. یہی بڑی بات ہے. ذرا ان کے نام پر پھر سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ. بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ رہیں گے انشاءاللہ. ان کو دیکھنے والے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کے دسترخوان کو حلال رزق سے مالا مال کرے. سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. اب میں بتاتا ہوں ایک اور بات. سنیں آپ تھک گئے آپ لوگ؟ نہ سننا ہے ابھی، بہت بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. جائیں گے تو نہیں؟ جہاں جانا ہو وہاں بتا دیجیے گا، یہ سب وہیں چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں آپ جیسے اچھے لوگ ہوں تو نہ یہ جائیں نہ آپ جائیں انشاءاللہ. اچھے لوگ پڑھنے والے ہیں تو سننے والے اچھے ہیں. فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لکھت طور پر آج یہ دیکھنا ہے کون پہلے جاتا ہے یہاں سے، لیکن کون میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے. تب احسان بھائی پتا چلے گا کون کتنے پانی میں ہے کہ نہیں. ہاں اور میں یقین سے کہہ دوں کہ ان سے جیت پانا مشکل کام ہے.
ہاں یہ ٹھان لیں گے تو یہ کئی دن تک بیٹھے رہیں گے. ہاں بھائی عشق ہوتا ہے حضور کا. جسے حضور کا عشق راس آ جائے سبحان اللہ کہہ دو یار. جسے حضور کا عشق شوٹ کر جائے, جسے حضور کے عشق کی ہوا لگ جائے سبحان اللہ, کیسا ہوتا ہے. میرا امام کہتا ہے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سب سے بہتر دین دین سب کے ہاتھ نہیں اٹھے, زور سے بولے سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. دیکھیں اسلام کیا, آج لوگ گیان واپی مسجد پر اٹیک کر رہے ہیں. عجیب بات ہے, اللہ کا گھر ہے یار, جو آپ کو ملا ہے طریقہ وہ آپ کریں. ہم تو دعا کریں گے اللہ تمہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تم کہتے ہو یار یہ تو اللہ کا گھر ہے, تمہیں اس گھر سے نفرت ہے. ہاں, اور اسی گھر کے دروازے پر ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیاں مغرب کے وقت اپنے بیمار بچوں کو دم کرانے کے لیے آتی ہیں. ذرا ان سے پوچھو کہ محبت کسے کہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ اللہ کے نام کی تاثیر کتنی ہے. ان بہنوں سے پوچھو جو ہندو بھائیوں کے گھر کی ہیں اور مغرب بعد ہر مسلمانوں کی چھوٹی سی بستی میں پہنچ جاتی ہیں, نمازیوں سے کہتی ہیں آپ دم کر دیں گے تو میرے بچے کی بیماری دور ہو جائے گی. لوگ نفرت کرتے ہیں, یہ مسجد ان کی ہے وہ ان کی ہے. یہ کوئی بات ہے یار؟ سچ بولو یار, کم سے کم زمین پر حلال کھاؤ. اسلام کسے کہتے بتا دوں. ایک قصبے کی مسجد بن رہی تھی, مسجد تو یہ ہوا کہ اس کا انتظام کون اپنے ذمے لے. تو ایک صاحب اچانک آ گئے, وہ دوسری بستی کہیں کے دور کے تھے, وہ آ گئے, بڑے نیک آدمی تھے. لوگوں نے کہا بستہ انہی کو دے دو, پورا حساب کتاب کا بستہ انہی کو دے دو, ہم لوگ چندہ کر کے لائیں گے اور بستہ پورا پیسہ ان کے حوالے, پورا لیکھا جوکھا یہ رکھیں گے. نور بھائی پورا لیکھا جوکھا یہ رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. بڑے نیک آدمی تھے, وہ نمازیں پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, نیک آدمی تھے سبحان اللہ. معلوم ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مسجد 5 سال میں بن کے تیار ہوئی. 30 سے زیادہ مزدور کام کرتے رہے. کتنے؟ زور سے بولے بھائی. 30 سے زیادہ مزدور کام کرتے رہے, بن کے تیار ہو گئی مسجد. تو لوگ بڑے خوش ہوئے, اس کا افتتاح ادگھاٹن بھی ہو گیا. لیکن عجیب بات ہے, 4-5 دن کے بعد جب لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ مسجد کے محراب کو کسی نے توڑ کر کے شہید کر دیا. کسی نے شہید کر دیا, بوال مچ گیا. ظاہر سی بات ہے, اگر مسجد پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہندوؤں کے سر جاتا ہے, اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سر جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کچھ اور پتہ چلے گا. وہ مسجد پر حملہ ہوا اور اس کے محراب کو توڑ دیا, پلر کو توڑ دیا, ہنگامہ مچ گیا, ہندو مسلمان اختلاف ہو گیا. رائٹ, زبردست کرفیو لگ گیا, پولیس آ گئی, وہ مار پیٹ کی نوبت آ گئی, اور بہت سارے ہندو بھائیوں کے گھر اجاڑے گئے, بہت ساری دقتیں پیش آئی, ان کے بچے بڑے روئے تڑپے. معلوم ہے کیا ہوا؟ پھر چندہ کیا مسلمانوں نے, پھر وہ مسجد کو مینٹین کیا, بن کے تیار ہو گئی, اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسے کسی نے شہید کر دیا. اندر کے سارے سامان توڑ دیے, ساری فنیشنگ توڑ دی, ڈیکوریٹ کے سامان خراب کر دیے, اس کی تزئین کاری پہ دھبا لگا دیا, اس کی مینٹیننس کو داؤں پہ لگا دیا. پھر جب فجر کی نماز میں لوگ آئے, پھر دیکھا حالات خراب تھے, پھر ہندوؤں کا کام ہے, پھر بوال مچ گیا اچھا خاصا, پھر پولیس ایکشن میں آئی, پھر مار پیٹ, اس نے لوگوں کو مارا پیٹا, ہندو بھائیوں کو بڑی دقت پیش آئی. بہرحال جب تیسری مرتبہ مسجد بن کے تیار ہوئی تو گاؤں کے لوگوں نے پہرے داری کی. سمجھ گئے نا بھائی؟ 8-10 لوگ چپکے سے بیٹھ کے پہرے داری کرنے, پہرا دینے لگے. رات بھر وہ بیٹھے رہے, کوئی نہیں آیا. مسجد بالکل سلامت تھی. 3-4 دن پہرا دیا اور مسجد کسی نے شہید نہیں کیا. 3-4 دن کے بعد لوگوں نے کہا ایسا ہے اب چلو اپنے گھر چلیں. اب وہ جو مسجد شہید کرتا تھا وہ شاید چلا گیا ہے. جب لوگ اپنے اپنے گھر آ گئے, فجر کے ٹائم گئے تو پھر مسجد کسی نے شہید کر دیا تھا, پھر توڑ دیے اندر کے سارے سامان. پھر بڑی تکلیف ہوئی, پھر چندہ کیا گیا, چوتھی مرتبہ مسجد تعمیر ہوئی. تو یہ ہوا اس کا علاج کیا ہے؟ پریشان تھے. لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ ابھی 5-6 دن دیکھتے ہیں. ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا, وہ چپ چاپ, کسی سے اس نے بتایا نہیں, اکیلی ہی جا کے اینٹوں کے درمیان اپنی آنکھیں اینٹوں کے سوراخ میں ڈال کر کے رات میں, چاندنی رات میں چھپ کے بیٹھ گیا. کسی دوجے سے نہیں بتایا, کسی کو نہیں خبر ہونے دی, اور جا کے چپ چاپ بیٹھ گیا اس سوراخ سے کہ دیکھیں کہ مسجد شہید کون کرتا ہے. رات کے تقریباً 12 بجے وہ سمجھ رہا تھا کئی لوگ آئیں گے, ہندو آئیں گے, ان کے ہاتھ میں کدالیں ہوں گی, پھاوڑے ہوں گے, کھرپے ہوں گے, گدالا کیا کیا. عجیب بات ہے, جب اس نے دیکھا تو رات کے 12 بجے مسجد کا دروازہ کھلا. سمجھ گیا وہ آ گئے حملہ کرنے والے, لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں تھا, وہی مولوی صاحب تھے.
جس کے ہاتھ میں پورا لیکھا جوکھا تھا، جن کو ہم چندہ کر کے دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں کدال تھی، پھاوڑا تھا، انہوں نے وہ مار مار کے مسجد کی دیواروں کو خراب کرنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. یار عجیب بات ہے، میں کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ مولوی دن بھر چندہ کر کے مسجد بنواتا ہے، ہمارا سپورٹ کرتا ہے، یہی مسجد شہید کرتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے مجھے چکر آ گیا، میں کہیں گر نہ جاؤں، پریشان ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد پھر میں نے آستین سکوڑی اور میں سیدھے مسجد میں آیا اور اس مولوی کو پکڑا میں نے، اور پکڑ کر کے میں نے اسے بڑی گالیاں باہر نکال کے دی، اسے بہت دھمکی دی. میں نے کہا ظالم، تجھے ہم اللہ کا ولی سمجھتے تھے، تجھے بستی والے اپنی مغفرت کا سامان سمجھتے تھے، تیرے اوپر اس قدر اعتبار کہ سارے پیسے چندے کے تجھے دے دیے، تو نے سارے پیسے لگاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے، لیکن یہ بتا اسے شہید تو کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھ کتنے ہندوؤں کے گھر اجڑ گئے، ان کے گھر کے لوگ جیل چلے گئے، پولیس یہ پیسٹی لگی ہوئی ہے، تیری وجہ سے تو یہ ساری حرکتیں کرتا. یہ بتا اس سے پہلے کس نے اس کو شہید کیا؟ اس نے کہا میں نے اس مسجد کو ہمیشہ شہید کیا ہے. اس نے کہا مجھ سے بتا صحیح کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو نے مسجد کو اس قدر جو ہے بے حرمتی کی ہے، بتا مجھ سے، ورنہ صبح کو مسلمان تیری بوٹیاں الگ کریں گے، تیری ہڈیاں کتے اٹھا کے لے جائیں گے، تو عبرت کا نشان بنے گا صبح کو. بیٹا بہت ڈانٹا. وہ مولوی صاحب چپ چاپ تھے. اس نے کہا بتا تو صحیح، اسے توڑا کیوں، اسے شہید کیوں کیا مسجد کو؟ اب اس کا جواب سنو، اور پھر اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین ہے. سنو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب اسلام پھیلتا ہے. بولے بتا کیوں، تو نے کیوں اسے بار بار شہید کیا؟ وہ ہندو مذہب کا شخص کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے میں 5 سال لگے، 30 مزدور اس میں کام کرتے رہے، سب کا حساب میں کرتا رہا. تقریباً مسجد جب بن کے تیار ہوئی تو 5-7 دن کے بعد میں ہندوؤں کی ایک بستی سے گزر رہا تھا، ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے جب میں پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنی اس مسجد میں کام کرنے والے وہ جو ہندو مذہب کے لوگ تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے افسوس میں تھے. تو مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، بولے بابا، سلام کیا اپنے انداز میں ہندو بھائیوں نے، بولے بابا، تو رونے لگے سب. تو میں نے کہا ارے تم روتے کیوں ہو؟ 5 سال تو تم میرے ساتھ تھے، خوش تھے، آج روتے کیوں ہو؟ تب وہ ہندو مزدوروں نے رونا شروع کیا اور کہا بابا 5 سال تک مزدوری کرتا رہا تو ہمارے چولہے جلتے رہے، جو مزدوری لاتا رہا چولہے جلتے رہے، بچیاں بڑی خوش ہوتی تھیں، قریب میں کام مل گیا ہے، لمبا کام مل گیا ہے، اور بس اس بات پر میں بڑا خوش ہوتا تھا، میرے گھر کے بچے بڑے خوش ہوتے تھے. اب مسجد بن کے تیار ہو گئی ہے تو جو کمایا تھا وہ دال چاول میں خرچ ہو گیا. اب میں بتا دوں آپ سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہی بات میرے بھائی نے بھی کہی ہے کہ تقریباً کل صبح سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرا چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں روٹیاں بھی نہیں ہیں، میرے گھر میں چاول بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. کہیں کمزوری ہے، کہیں دور جا بھی نہیں سکتا، کوئی کام پر بلاتا بھی نہیں ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میرے یہ بھوکے ہیں، یہ سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں سے تنگ آ کر کے سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا سنا تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں رونے لگا. روتے روتے میں رات میں جب مسجد میں آیا تو بہت رویا. میں نے کہا میرے مولا، یہ جو غریب لوگ ہیں، بھوکے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دے، ان کے کھانے کا انتظام کر دے. میرے دل سے آواز آئی کہ ان کے کھانے کا انتظام تو ہی کر لے. پھر میں نے سوچا تنہائی میں کہ ان کے کھانے کا انتظام میں کہاں کروں گا، میں تو خود بڑا غریب آدمی ہوں، نہ مجھے زمین خریدنے کی طاقت، نہ اس پر گھر بنوانے کی طاقت، ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کروں. پھر وہ کہتا میں نے سوچا کہ ان کے چولہے کب جلے؟ جب یہ مسجد بن رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسجد میں کچھ کام نکالوں، کسی نہ کسی بہانے سے مسجد میں کچھ کام نکالوں. میں اسی پھاوڑا کدال لے کر کے آتا تھا اور محراب کو شہید کر دیتا تھا، اور شہید کرنے کے بعد روتا بہت تھا. اور جب صبح لوگ کہتے تھے کہ بلاؤ مزدوروں کو، میں دوڑ کر کے انہی کو بلایا کرتا تھا، انہی ہندو بھائیوں کو بلاتا تھا. آ جاؤ تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، آئے ہائے، آ جاؤ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ کا انتظام ہو گیا ہے، آ جاؤ تمہارے بجھتے ہوئے چولہوں کے جلنے کا وقت آ گیا ہے، آ جاؤ تمہارے گھر سے بھی کھانے کی آواز آئے گی. تیرے بچے اللہ کے ہوتے ہوئے بھوکے نہیں مریں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے. میں دوڑ دوڑ کے انہیں بلاتا رہا، یہ کام کرتے رہے، یہ کام کرتے رہے، ان کے بچوں کا پیٹ پلتا رہا. اتنا سنا تو اس نے
اس کا گریبان چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے جب صبح کو لوگوں کو جمع کیا، آپ یقین کریں جب پولیس والوں کی موجودگی میں اور پورے علاقے کے ہندو اور مسلمانوں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا گیا کہ مسجد کو شہید کرنے والا پکڑا گیا ہے، لوگ سمجھے چلو دو تماچے ہم بھی ماریں گے، 2 لاٹھیاں ہم ماریں گے، ہم بھی اس کے چہرے پر تھوکیں گے، لیکن جب وہ کھڑے ہو کر کے اس نے داستان غم بتائی ہے تو سننے والوں کی آنکھیں نمناک ہوئی ہیں، اور نمناک کے ساتھ ساتھ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کر کے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یا جس مذہب کے لوگ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اس مذہب میں اپنوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ زور سے بولو سب سے بہتر دین، آواز زور سے آنا چاہیے، سب سے بہتر دین۔ اب درمیان سے کوئی ایک نعرہ لگائے، ایک نعرہ کوئی لگائے درمیان سے۔ نعرہ کس نے لگایا تھا اس سے پہلے؟ اسلم بھائی آپ لگائیں، ماشاء اللہ، لگائیں یا لگوائیں؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔